علیکم، تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ شادی کی پہلی رات کی وہ خاموشی اسما کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس کے سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس کی عمر اس سے دگنی تھی اور جس کے چہرے کی سنجیدگی سے اپنے خوابوں کا قتل محسوس ہو رہی تھی۔ اسے وہ کمرہ ایک خوبصورت قید خانہ لگ رہا تھا، جہاں اس کی شوق جوانی اور تڑپتے ہوئے ارمانوں کو ایک ایسے بندھن میں جکڑ دیا گیا تھا جس کی بنیاد صرف اس کے باپ کا ایک پرانا وعدہ تھا۔ طہماس کی نرم گفتگو اور اس کی محبت بھری نظریں اسما کے اندر لگی غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے مزید بھڑکا رہی تھی، کیونکہ اسے اس بڑے ہوتے ہوئے پیار سے زیادہ وہ شوخی اور جوانی چاہیے تھی جو اس کی عمر کا تقاضا تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنا رخ پھیرا تو طہماس نے نہایت تحمل سے اس کے بالوں میں جڑے پھولوں کو دیکھا، مگر اسما کی آنکھوں میں موجود نفرت و بیزاری نے ان کے درمیان برسوں کا فاصلہ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے لیے زندگی ہنگاموں اور رنگینیوں کا نام تھا، جبکہ طہماس ایک ٹھہرا ہوا سمندر تھا جس کی گہرائی سے ڈرا رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اس بے جوڑ رشتے کو کبھی ذہنی طور پر قبول نہیں کرے گی، اور یہی اس کی سرکشی اسے اس موڑ پر لے آئی تھی کہ جہاں ایک اجنبی شہزادے کے جھوٹے خواب اسے اپنی زندگی کی حقیقت سے زیادہ حسین لگنے لگے تھے۔ وہ اس رات اپنے شوہر کے قریب ہوتے ہوئے بھی اس سے کوسوں دور کسی ایسے سراب کے پیچھے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی جو اسے تباہی کے دہانے پر لے جانے والا تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے خان صاحب، ابھی تو اس نے میٹرک ہی کیا ہے اور آپ اتنی جلدی شادی کر رہے ہیں؟ حمیدہ بیگم نے اطمینان سے بیٹھے شہ سرخیوں میں گم اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان کے انداز میں تجاج اور آواز میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ تم اپنی اسما کی بات کر رہی ہو نا؟ خان صاحب نے آنکھوں سے اینک اتاری اور اخبار طے کر کے میز پر رکھ دیا۔ تو اور کس کی بات کر رہی ہوں، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ وہ ان کی لاپرواہی پر مزید جھنجھلا گئی۔ کیوں حمیدہ؟ پھر انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، بات دراصل یہ ہے حمیدہ بیگم کہ طہماس کی والدہ بہت بیمار ہے اور طہماس ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی بیٹی کی خوشی دیکھ لیں اور اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی غارت کر لیں۔ حمیدہ بیگم بڑبڑائی۔ خدا کے غضب سے ڈرو حمیدہ بیگم، کچھ تو خیال کرو۔ اب وہ خود سے تو بستر پر نہیں پڑ گئی نا؟ اگر ہم تم میں سے کوئی اس طرح بیمار پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ خان صاحب کو اپنی بیگم کی خود غرضی پر غصہ آ گیا۔ اللہ نہ کرے جو ہم میں سے کوئی بیمار پڑے، حمیدہ بیگم فوراً بولی۔ اسما میری ایک ہی بیٹی ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اچھی سے اچھی جگہ بھیج جائے۔ طہماس میں کیا برائی ہے، اور علی احمد کا گھرانہ اچھا نہیں ہے کیا؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کے نصیب کھل گئے ہیں، ورنہ ان ماں باپ کو بھی جا کر دیکھو جن کی لڑکیاں بابل کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ خان صاحب نے خاصے جذباتی ہو کر بولے، مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں تھی اپنی بیٹی کی شادی کی، 16 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے؟ نادانیوں کی عمر ہوتی ہے، ابھی تو اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو اس کی 10ویں کے امتحانوں میں ایک ماہ باقی ہے، لیکن میری بیٹی کو ایک بوڑھے سے باندھ دیا۔ وہ اب گلے شکوے کرنے لگی۔ طہماس بوڑھا ہے کیا؟ خان صاحب بولے، 30 سال کا ہے، بلکہ اب تو 31ویں میں لگ گیا ہے، میری بیٹی سے دگنی عمر کا ہے، اس کے لیے تو بوڑھا ہی ہوا نا۔ وہ چمک کر بولی، مرد کی عمر کون دیکھتا ہے، یہ ضروری ہے کہ اس کی عمر اسما کے مقابلے میں زیادہ ہے، مگر وہ اسے بہت خوش رکھے گا، ہماری بیٹی راج کرے گی۔ کوئی نند جیٹھ دیور کا جھگڑا نہ ہوگا، ایک بوڑھی ساس اور سسر ہے، ساس بھی چند دنوں کی مہمان ہے، اور طہماس تو بہت ہی نیک، شریف اور سیدھا سادہ شخص ہے، ہماری بیٹی کو بیٹیوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ ایسے راج کو میں کیا کروں گی جب میری بیٹی ہی خوش نہ رہ سکے گی؟ میں تو بالکل اس رشتے پر راضی نہ تھی، مگر جانے کہاں سے یہ علی احمد آپ کے پیچھے لگ گیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی جو بیاہ دیا، وہ بھی دگنی عمر کے شخص کے ساتھ۔ بیٹی کوئی بوجھ تو نہ تھی ہم پر، ارے اس کی تعلیم تو مکمل ہونے دیتے۔ وہ حساب معمول بڑبڑاتی ہوئی اور اپنے آپ کو کوستی ہوئی برشی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ساری عمر ناشکری کے ساتھ گزاری تم نے حمیدہ بیگم، اب بھی ناشکری کرو، تم جیسی مائیں ہی ہوتی ہیں جو اولاد کا بھلا نہیں چاہتی۔ بیٹی کے لیے اتنا اچھا نیک شریف اور خوشحال گھرانہ مل گیا ہے، ذرا باہر نکل کر تو دیکھو جو جوان بیٹیوں کے ماں باپ کی ساگ میں جل رہے ہیں۔ علی احمد خان ان کے بہترین دوستوں میں سے تھے، جب طہماس چھوٹا تھا تب سے ان کے ہاں آتا جاتا تھا، مگر ان کی بیوی حمیدہ بیگم کو شروع ہی سے علی احمد سے ان کی دوستی پسند نہ تھی، بس ان سے واجبی سا ملتی تھی۔ طہماس نہایت کم گو اور سنجیدہ تھا، پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط اور ذہین بھی بہت تھا۔ کم عمری میں ہی اسکول میں داخل ہوا اور جلد ہی تعلیمی مدارج طے کر لیے۔ BA کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلا گیا۔ علی احمد نے اس کی تعلیم پر بہت توجہ دی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک کامیاب اور مکمل انسان بن جائے۔ وہ امریکہ سے MBA کی ڈگری لے کر لوٹا تو اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اتنا عرصہ وہ ملک سے باہر رہا تھا، واپس لوٹا تو علی احمد کے بہترین دوست نواز علی خان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔
اس شام بہت عرصے کے بعد وہ ان سے ملا تو انہوں نے اسے رات کے کھانے کے لیے روک لیے۔ اتنی دیر تک ان کے گھر بیٹھنے کے باوجود اسے کہیں نظر نہ آئی تھی۔ پھر خان صاحب نے اسے خود ہی بتا دیا، اسما بھی آتی ہوگی، پڑوس میں گئی ہے، اس کی سہیلی کی سالگرہ ہے نا آج۔ اچھا اچھا، وہ بولا، اور پھر آنکھیں انتظار کے شوق میں راہوں میں بچھ گئی جہاں سے اسما کو چل کر آنا تھا۔ پھر وہ آئی اور چھا گئی، ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں وہ اپنی ساری معصومیت سمیت حیرت اور غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اور تہماس کی نگاہیں اس کے چہرے اور وجود میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ بچپن اور جوانی کے سنگم پر کھڑی تھی، اسے لگا جیسے فضا میں آم کے بور اور کچے آموں کی ہلکی ہلکی مہک اتر آئی ہو۔ گلاب کی کچی کلی نے ابھی کھلنا سیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ لہراتے دیکھ کر تہماس کو احساس ہوا کہ اسے یوں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے چہرے پر بھڑکتی کچھ کھوجتی نظروں کو ہٹا لیا۔ یہ اسما ہے؟ اس نے انکل سے پوچھا تو خان صاحب ہنس دیے۔ ہاں بیٹا، یہ اسما ہے۔ کیسی جلدی اس نے قد نکالا ہے، ماشاءاللہ، اس نے ذیل لب کہا۔ اور آپ یقیناً تہماس بھائی ہیں؟ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ ہاں، تم نے تو خوب پہچان لیا، خان صاحب مسکرائے۔ میری یادداشت بہت اچھی ہے ابو۔ وہ پھر مسکرائی۔ کون سی کلاس میں ہو تم؟ تہماس نے پوچھا۔ 8ویں میں گئی ہوں، وہ بولی۔ اچھا، تہماس بھی مسکرا دیا۔ بیٹا اپنی امی سے جا کر کہو کھانا لگا دیں، خان صاحب نے اس سے کہا تو وہ بھاگتی دوڑتی باہر نکل گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے تہماس کے خیالوں پر چھا گئی۔ اسے لگا جیسے گلاب کی کلی کھلی ہو اور کلیاں اس کی قربت آ کر اور کلیاں اس کے قریب آ کر مہک دینے لگی ہوں۔ وہ خود اپنے آپ پر حیران ہوتا، یہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے 3-4 سال ملک سے باہر گزارے، وہاں کی رنگینیاں بہت قریب سے دیکھی تھی، مگر کسی میں دل نہ الجھا تھا۔ یہاں آ کر کیوں اٹک گیا؟ اسے خود پر بھی غصہ آتا، یہ کیا حماقت ہے۔ اس کی اور اسما کی عمروں میں کتنا فرق تھا، مگر محبت کسی فرق کو نہیں دیکھتی۔ عمر، رنگ، نسل، کچھ بھی تو محبت کے آڑے نہیں آتا، اور کبھی عشق ذات پات نہیں پوچھتا۔ اسے بھی اسما سے محبت ہو گئی تھی۔ وقت لمحہ بلمحہ کر کے گزرا تو اس کے دل میں دبے پاؤں آنے والی محبت نے مضبوطی سے اپنے قدم جما لیے تھے۔ اس کے دل کی شاخوں پر محبت کی امر بیل اپنا سایہ اور خوشبو چھوڑ چکی تھی۔ وہ سنجیدہ اور سوبر سا شخص اسما کی محبت میں پاگل ہو جانے کی حد تک ڈوب گیا تو علی احمد کو نواز خان سے اس کی اکلوتی بیٹی کے رشتے کی بات کرنا ہی پڑی۔ تہماس میں کیا خامی تھی؟ بہت زیادہ خوبصورت نہ صحیح مگر وجیحہ اور پرکشش تھا، جس کے اندر بردباری اور سنجیدگی کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آج کل کے نوجوانوں کی شوخی، آوارگی، لابالی پن اور کھنڈرانہ حرکتیں نہ تھیں۔ پھر اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، مالی لحاظ سے خوشحال تھا، اپنی ایک چھوٹی سی فرم کھول لی تھی جسے اس نے خود ہی منظم کیا تھا۔ سوسائٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ تھا، اور معاشرے میں وہ اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ نواز علی خان کے لیے بات کسی اعزاز سے کم نہ تھی کہ بیٹی جلد ہی اور اچھی جگہ پر بیاہ دی جائے۔ والدین کے لیے یہی بہتر تھا۔ تہماس انہیں بہت پسند تھا اور وہ بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اگر کہیں فرق تھا تو عمروں کا، ورنہ اور کوئی خامی یا کمی نہ تھی اس رشتے میں۔ اب اسما کم عمر تھی، ناسمجھ تھی، اس لیے انہوں نے صرف بات پکی کر لینا ہی مناسب خیال کیا تھا۔ علی احمد نے نواز خان کے سامنے اپنی درخواست رکھ دی تھی، اور انہوں نے یقین دلا دیا تھا کہ اسما اب تہماس کی امانت ہے۔ وہ شروع سے ہی خود فیصلے کرنے کی عادی تھے، مشورہ نہ لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حمیدہ بیگم سے مشورہ کیے بغیر علی احمد کو زبان دے دی اور ان سے کہہ دیا کہ وہ باقاعدہ رشتہ لے کر اپنی بیگم کے ساتھ ہمارے گھر آئیں۔ مردوں میں بات طے ہو گئی تھی، اب خواتین باقی باتیں خود طے کر لیں۔ نواز خان نے حمیدہ بیگم کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا تو وہ جیسے اپنے سے باہر ہو گئی۔ بات یہ ایسی تھی، انہیں بتائے بغیر، ان سے کوئی مشورہ لیے بنا انہوں نے اپنی مرضی سے بیٹی کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اس کی ماں کو انہوں نے کوئی اہمیت نہ دی، اور آپ سارے فیصلے کر لیے۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے تنہا کر لیا اور مجھے بتا رہے ہیں خان صاحب؟ وہ غصے سے بولی۔ حمیدہ بیگم، بیٹی کے مستقبل اور زندگی کے لیے جو بہتر سمجھوں گا کروں گا، اور میں نے کر بھی لیا ہے۔ میں علی احمد کو زبان دے چکا ہوں، اور تمہیں میری عزت کا بھرم رکھنا ہوگا۔ کل رات میں نے ان سب کو کھانے پر بلایا ہے، اسما کو بھی اچھے کپڑے پہنا کر رکھنا، ہو سکتا ہے وہ رسم کر جائیں۔ خان صاحب نے فیصلہ سنایا اور چلے گئے۔ حمیدہ بیگم غصے میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کسی کام کو ہاتھ لگائیں، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اب بھی تہماس کے گھر جائیں اور اس رشتے سے انکار کر دیں۔ تہماس کے لیے انہوں نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ اس گھر کا داماد بن جائے۔ ابھی تو اسما میٹرک میں ہی تھی، اور اس کے باپ کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی تھی۔ ایک ہی تو بیٹی تھی، اور وہ اس کے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر خان صاحب کے منصوبے نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں جل کڑ کر رہ گئی، مگر منہ سے کچھ نہ کہہ سکی۔ خان صاحب کے غصے سے واقف جو تھی۔ دوسرے دن دوپہر سے وہ رات کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ اسما اسکول سے واپس آئی تو انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ امی کون آ رہا ہے؟ کس کے لیے اتنے کھانوں کا اہتمام ہو رہا ہے؟ اسما نے پوچھا۔ بیٹی، وہی تمہارے ابو کے مہمان ہیں، ان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ کون سے؟ وہی علی احمد خان اور ان کی بیگم اور تہماس۔
آج کل ابو ان لوگوں کی دعوتیں بہت کرنے لگے ہیں، تم بھی تیار ہو جانا اور اچھے سے کپڑے پہن لینا۔ حمیدہ بیگم نے کہا، کیوں امی، مہمان جو آئیں گے اور بھی مہمان تمہارے ابو کے ہیں، ذرا ڈھنگ سے ہی رہنا۔ انہوں نے کہا، اچھا امی۔ اس نے خاموشی سے بات مان لی۔ علی احمد خان اپنی بیگم اور تہماس کے ساتھ آئے تو خان صاحب نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ حمیدہ بیگم کو بھی آگے بڑھنا پڑا اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ اب کیا کرتی، شوہر کی عزت تو رکھنی تھی نا۔ اسی کا خیال رکھتے رکھتے ایک عمر جل جل کر گزاری تھی۔ کچھ ہی دیر بعد علی احمد اور ان کی بیگم نے اپنے آنے کا مدعا بیان کر دیا۔ مجھے علم ہے، خان صاحب نے ذکر کیا تھا، مگر ابھی تو اسما بہت چھوٹی ہے، اس نے تو میٹرک بھی نہیں کیا، اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں چاہتی ہوں وہ تعلیم مکمل کر لے، پھر اس کے ذہن پر ایسا کوئی بوجھ ڈالا جائے۔ موقع ملتے حمیدہ بیگم بولی تھی، ہمیں آپ کی بات سے اتفاق ہے، ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی بات طے ہو جائے، شادی ایک آدھے سال بعد ہو جائے۔ علی احمد بولے، لڑکیوں کے فرض سے جلد ہی اپنا فرض نبھا لینا چاہیے۔ ان کی بیگم نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر ابھی اسما کم عمر، اتنی عمر میں اس کے ذہن پر ایسا بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، اور پھر اس کی تعلیم۔ حمیدہ بیگم بولی، تعلیم تو شادی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ علی احمد نے کہا، ہاں اگر اسما چاہے تو شادی کے بعد پڑھ لے۔ خان صاحب نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بیگم علی بولی، اور تہماس، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ خان صاحب نے مسکرا کر تہماس کی طرف دیکھا جو بظاہر بزرگوں کی باتوں سے لاپرواہ بنا میگزین دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کی بات پر چونکا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے انکل، میں تو یہی چاہوں گا کہ جو اسما کی خوشی ہو، اس کی خوشی بہرحال اولین اور مقدم ہوگی میرے لیے۔ بڑے خلوص کے ساتھ اس نے کہا تو حمیدہ بیگم خاموش ہو گئی۔ بس تو پھر ہم بات پکی سمجھے نا؟ بیگم علی فوراً بولی۔ جی بالکل۔ حمیدہ بیگم کے بولنے سے پہلے ہی خان صاحب بول اٹھے، تو پھر اسما کو بلا لیجیے، میں اسے انگوٹھی پہنا دوں۔ بیگم علی بولی، اس کی کیا ضرورت ہے بھائی، ہماری زبان پر تباہ نہیں ہے کیا؟ خان صاحب ہنس کر بولے، نہیں، اصل بات تو زبان کی ہی ہوتی ہے، بس میں اپنی خوشی پوری کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، مگر ہم نے تو تہماس بیٹے کے لیے کسی انگوٹھی کا اہتمام نہیں کیا۔ حمیدہ بیگم نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے ہمارے بیٹے کو اپنی فرزندی میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ علی احمد نے کہا، تو پھر یہ رسم کھانے کے بعد ہی ہوگی، پہلے کھانا کھا لیجیے۔ خان صاحب نے کہا، کھانے کے بعد؟ بیگم علی نے پھر اصرار کیا کہ اسما کو بلا لیا جائے، کافی دیر ہو چکی تھی۔ حمیدہ بیگم مجبوری سے اٹھ کر گئی اور اسما کو بلا کر لائی۔ اسما کو بھی تک کسی بات کی خبر نہ تھی، وہ آئی اور ان سب کو سلام کر کے بیٹھ گئی۔ بیگم علی محبت سے دیکھتی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر چوم لیا۔ ماشاءاللہ، خدا نصیب اچھے کرے۔ پھر اس کی امی سے بولی، بھائی ہماری بیٹی کے لیے کوئی کامدار دوپٹہ تو لائیے، اس کے سر پر اڑا کر ہم اسے انگوٹھی پہنا دیں۔ انہوں نے کہا تو حمیدہ بیگم اٹھ کر چلی گئی اور اسما حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی، وہ کیا کہہ رہی تھی اور کیا کرنے والی تھی، اسے کچھ معلوم نہ تھا، کسی بات کی خبر نہ تھی کہ اب تک گھر میں اس کے متعلق کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ آنٹی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سمی سے بولی تو بیگم علی ہنس پڑی۔ اس نے دیکھا اور محسوس کیا کہ آج تہماس کی نگاہوں کا انداز ہی کچھ اور ہے، وہ کیوں اسے اس طرح دیکھ رہے تھے؟ اس کے اندر الجھنیں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس کی امی تیز گلابی رنگ کا ستاروں والا دوپٹہ لے کر آ گئی۔ بسم اللہ۔ بیگم علی نے اپنے ہاتھوں سے اسما کے سر پر اور شانوں پر دوپٹہ ڈال کے اس کا گھونگھٹ نکال دیا۔ آج سے تم ہماری بیٹی بن گئی ہو، اب تم تہماس کی امانت ہو۔ بیگم علی نے اپنے پرس سے سرخ مخمل ڈبیا نکالی اور اس کی بائیں ہاتھ کی خوبصورت انگلی میں قیمتی انگوٹھی ڈال دی۔ اسما کے لیے وہ لمحے قیامت کے لمحے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اسے بتائے بغیر، اسے پوچھے بغیر انہوں نے یہ سب کیوں اور کیسے کر دیا؟ اس نے تو اب ایسا کچھ نہ سوچا تھا، نہ کچھ چاہا تھا، پھر یہ سب یا خدایا! وہ الجھتی چلی گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا، سانسیں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ بیگم علی نے اسے اپنے گلے سے لگائے پیار کر رہی تھی اور سب کو مبارکباد دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیا، جس میں سے اس نے نہ چاہتے ہوئے دانتوں سے اس ٹکڑے کو کاٹ لیا اور مشکل سے اندر لے گئی۔ اسے تو ان سب پر بہت غصہ آ رہا تھا اور خاص طور پر تہماس کی والدہ پر۔ اس نے دیکھا تہماس کی والدہ نے اس کا جھوٹا مٹھائی کا ٹکڑا تہماس کے منہ کی طرف بڑھا دی، جسے اس نے فوراً اچک لیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ اچانک ہی ان لوگوں میں سے اٹھ کر بھاگ آئی۔ ابھی بچی ہی تو ہے نا؟ خان صاحب نے اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ اسما اپنے کمرے میں بستر پر گر کر رو رہی تھی۔ ابھی ابو نے یہ کیا کر دیا؟ کتنی جلدی اسے بوجھ سمجھ کر اتار پھینک اور اتنی جلدی کسی کے نام کا پابند اور قید کر دی جائے گی، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور پھر اسے تہماس کے نام سے ہی پابند کیا جانا تھا، جس کے بارے میں اس نے کبھی اس انداز سے نہ سوچا تھا۔ کبھی اس کے دل میں ایسا خیال نہ آیا تھا۔ اس کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، سوچوں کا ایک طوفان کروٹیں لے رہا تھا۔ اسے اس وقت تہماس اور اس کی والدین سے بے پناہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں یہ میری آزاد اور بے فکر زندگی میں اپنی بندشوں کا زہر گھولنے کے لیے آ گئے ہیں؟ وہ جانے کتنی ہی دیر ہوتی رہی تھی، پھر اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تھا، کسی کے شفیق ہاتھ کا نرم پیار بھرا لمس محسوس کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میری بیٹی، کیا ہوا تمہیں؟ ابو جو امی کے ساتھ ہی اندر آئے تھے، اس کی حالت دیکھ کر چونکہ
ابو میں آپ پر بوجھ تھی کیا؟ اس نے کہا۔ اللہ نہ کرے بیٹی، ابو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو پھر آپ نے مجھے بتائے بغیر، مجھ سے کچھ پوچھے بغیر میری تقدیر کا فیصلہ کیوں کر دیا؟ بیٹی، والدین اولاد کا بھلا سوچ کر ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر بیٹی کے لیے جلد ہی کوئی فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے، مگر میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا، جس نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا۔ سوچنا پڑتا ہے، میں نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، مگر آپ پہلے اس کی تعلیم تو مکمل ہونے دیتے۔ حمیدہ بیگم بیٹی کی حمایت میں بولی۔ وہ لڑکیاں بھی تو ہوتی ہیں جن کی منگنی ان کے بچپن میں ہو جاتی ہیں، تم تو پھر باشعور، اور پھر تعلیم کا کیا ہے، تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے، تم اپنا شوق پورا کر سکتی ہو، اور اب مزید کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تم دونوں کو اس رشتے پر۔ ان دونوں کی مسلسل بحث پر خان صاحب نے اپنے روایتی غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اسما ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں تہماسب سے شادی نہیں کروں گی امی، بھلا میرا اور ان کا کیا جوڑ، اور پھر میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بیٹی میں کیا کر سکتی ہوں، میں ہمیشہ سے تیرے باپ کے آگے مجبور رہی ہوں، اب تجھے بھی خاموش رہنا ہوگا، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، مگر میں ایسے تقدیر کے فیصلوں کو نہیں مانتی۔ اس کے اندر باغی جذبے سر اٹھا رہے تھے۔ اب چپ ہو جا ورنہ تیرے ابو ناراض ہو جائیں گے، حمیدہ بیگم نے مصلحت کے پیش نظر بیٹی کو سمجھایا۔ دل سے وہ کب راضی تھی، بڑی مشکل سے اسما کے آنسو تھمے تھے۔ امی سے سمجھا بجھا کر چلی گئی اور وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی، مگر اسے رات بھر نیند نہ آ سکی۔ اس کی انگلی سے لپٹی وہ انگوٹھی سے سانپ کی طرح ڈستی رہی۔ صبح اس کی طبیعت اچھی نہ تھی، مگر پھر بھی اسکول چلی گئی۔ گھر پر تنہا رہ کر کیا کرتی، اسکول میں دل اور طبیعت دونوں ہی بہل گئے، مگر جب اس کی سہیلی عائشہ نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو وہ چونک اٹھی۔ سچ بتاؤ اسما، تمہاری منگنی ہو گئی ہے کیا؟ رابعہ نے پوچھا۔ ہاں بالکل اچانک، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہ تھا، اسما نے گہری اداسی کے ساتھ کہا۔ کسی سے منگنی ہوئی ہے تمہاری؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ عائشہ بولی۔ تہماس، ابو کے دوست کا بیٹا ہے، اسما نے کہا۔ اس سے میں نے کئی بار تمہارے گھر دیکھا ہے، مگر تمہارے مقابلے میں وہ تو اچھا نہیں ہے۔ تمہارے امی ابو کو اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، رابعہ نے کہا۔ یہی تو مصیبت ہے، میں خوش قابو ہوں، تہماس تو مجھے بالکل پسند نہیں، وہ بولی۔ تمہاری منگنی کے بارے میں سن کر خوشی ہوئی تھی، مگر یہ جان کر دکھ ہوا کہ تہماس کے ساتھ ہوئی ہے۔ تمہارے لیے تو ایک سے ایک شہزادے منتظر تھے اسما، میری امی نے تمہیں اپنے بھانجے کے لیے پسند کیا تھا، اور سوچ رہی تھی کہ مناسب موقع پر تمہارے گھر والوں سے بات کریں گی، مگر تمہارے ابو نے جلدی میں یہ کیا کر دیا، رابعہ نے کہا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، اور ہر ایک کی رائے سن کر اس نے اپنے ابو اور تہماس کے بارے میں یہی خیال کیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور وہ کبھی تہماس کے ساتھ خوش نہیں ہو سکے گی۔ ابھی اس کی منگنی ہوئے صرف 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ تہماس کی والدہ پر فالج کا شدید حملہ ہوا، اور وہ بالکل بستر کی ہو کر رہ گئی۔ اس اچانک صدمے تہماس اور اس کے ابو کو نڈھال اور پریشان سا کر دیا تھا۔ ان کی والدہ نے بامشکل اپنی اس خوشی کا اظہار کیا کہ تہماس ان کی زندگی میں ہی شادی کرے۔ اگر وہ یوں اچانک بستر مرگ تک نہ آتی تو اپنے ہاتھوں سے بڑے ارمانوں کے ساتھ اسما کو دلہن بنا کر لاتی، اس کے لیے ہر شے کی خریداری خود کرتی اور اپنے ہاتھ سے اس کی سیج سنوارتی۔ علی احمد نے آنسو کے ساتھ خان صاحب سے التجا کی تھی کہ وہ ان کی بیمار بیگم کی خوشی پوری کر دے۔ خان صاحب نے جب حمیدہ بیگم سے اچانک اسما کی رخصتی کے بارے میں کہا تو وہ چراغ پا ہو گئی۔ ابھی تو اسما کے امتحانوں میں 1 ماہ کا عرصہ باقی تھا، اور ایسے میں اس کے ذہن پر شادی کا دباؤ اس کے تعلیمی کیریئر کو خراب کر سکتا تھا، اسی لیے تو آج وہ خان صاحب سے الجھ گئی تھی۔ اسما اسکول سے واپس آئی تو انہیں روتا دیکھ کر پریشان ہوگی۔ تیرے ابا نے تیری شادی طے کر دی؟ انہوں نے جل کر کہا۔ کیا؟ وہ چونک اٹھی، حیران رہ گئی۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مگر کیوں؟ کہ ابو کو معلوم نہیں کہ اگلے ماہ میرے امتحان ہیں اور میں امتحانوں کی تیاری میں مصروف ہوں؟ انہیں سب معلوم ہے، مگر وہ یہ صرف تہماس کی والدہ کی بیماری کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ انہیں فالج کا دورہ پڑا ہے نا، بستر پر پڑ گئی ہیں، چاہتی ہیں کہ اپنے سامنے بیٹی کی شادی دیکھ لیں۔ حمیدہ بیگم نے اسے تفصیل سے بتایا۔ اور خدایا، میں کہاں پھنس گئی ہوں، اس سے تو بہتر تھا کہ ابو میرا گلا گھونٹ کر مار دیتے۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو ابو کے ساتھ علی احمد بھی آ گئے تھے۔ حمیدہ بیگم نے ان سے تہماس کی والدہ کی خیریت دریافت کی تو وہ بولے، بھابی وہ تو چند دنوں کی مہمان ہیں، آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اسما بیٹی کی رخصتی کر دیں، مگر اتنی جلدی تو واقعی ہے، اور شاید ہی جلدی تہماس کی ماں کی موت کی ہے۔ اس بد نصیب کے دل میں بھی ہزاروں ارمان تھے، مگر خدا کو جانے کیا منظور تھا، اور اب یہ اس کی آخری خواہش ہے۔ علی احمد کی آنکھوں اور لہجے میں التجائیں تڑپ رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو علی احمد، خدا پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سادگی سے ہی شادی کر لیں گے۔ اب ان کی آخری خواہش کو تو نہیں ٹال سکتے نا؟ خان صاحب نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اتنی عجلت میں یہ سب کچھ ہوا کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ وہ بہت روئی تڑپی، مگر خان صاحب نے ایک نہ سنی۔ ابو میرے امتحان ہونے والے ہیں، میں کیسے تیاری کر سکوں گی؟ وہاں کوئی تمہارے آرام میں دخل نہ دے گا، اور نہ ہی تمہیں کوئی کام کرنا پڑے گا، نہ کوئی شور نہ ہنگامہ، اطمینان سے تیاری کر لینا، انہوں نے کہا۔ مگر جب ذہنی سکون ہی نہ ہو تب وہ بولی، تہماس بہت اچھا انسان ہے، بلکہ تمہاری مدد بھی کر دے گا، پھر تمہیں کس بات کی فکر ہے جو ذہنی سکون میسر نہ ہوگا؟ اطمینان رکھو، بیماری
بیمار ساس کی خدمت نہیں کرنا پڑے گی کیونکہ اس کے لیے انہوں نے ایک نرس کا انتظام کر لیا ہے، وہ تو صرف اس کی بیماری کی وجہ سے اچانک یہ شادی کرنا پڑی ہے، ورنہ اس عورت نے بھی اپنے سارے ارمان پورے کرنے تھے۔ خان صاحب نے اچھی خاصی ڈانٹ کے ساتھ کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ اس کی ساری سہیلیوں اور خاندان کے لوگ بھی اس کی اس اچانک شادی پہ حیران رہ گئے، اس میں سے کتنے ہی اس کے لیے آس لگائے بیٹھے تھے، اب سب کے ارمان بجھ گئے تھے، ہر کوئی حمیدہ بیگم سے گلہ شکوہ کر رہا تھا۔ تم نے بہت جلدی کی اسما کی شادی میں، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اس کی پڑھائی تو مکمل ہونے دیتے، ابھی تو اس کا امتحان بھی باقی تھا، اور تم نے اسے زندگی کے امتحان میں ڈال دی، اتنی سی عمر میں گھر بار کی ذمہ داری کیا؟ لڑکیوں کی شادی جلد ہو جائے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر تمہاری کون سی زیادہ بیٹیاں تھیں، ایک ہی تو بیٹی تھی، تہماس کی عمر کہاں اور کہاں ہماری نازک سی گڑیا، ہمیں تو واقعی ترس آ رہا ہے اسما گڑیا پر۔ طرح طرح کی باتیں حمیدہ بیگم کی سماعتوں کو زخمی کر رہی تھی، اسما دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی، اس کی سہیلیوں نے اسے نہ رونے کی سختی سے تاکید کی تھی۔ نکاح کے وقت تجھے جتنا رونا تھا رو لیا، اب اپنے آپ پر، اب میک اپ کے بعد اپنے آپ کو جلا کر آنسو نہ بہانا اور میک اپ خراب نہ کرنا۔ اس کی سہیلیاں بھی اسے وہی تاکید کر رہی تھی جو اس کی ماں اسے کچھ دیر بعد کرنے والی تھی۔ دولہے کو اپنی مٹھی میں رکھنا، تم حسین ہو، کم عمر ہو، اپنی بات آسانی سے منوا سکتی ہو، ہر بات منوانا، ڈرنا مت۔ پھر رخصتی کے وقت اس کی ماں نے بھی اسے یہی باتیں بتائیں۔ بیٹی تم ناسمجھ ہو، کم عمر ہو، ابھی سے تم پر گھریلو ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں، مگر تم اپنا دھیان رکھنا اور تہماس کو قابو میں رکھنا، اس گھر پر راج کرنا، اور ہاں ابھی تمہیں کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں امتحانات کی تیاری کرنا اور آگے بھی ضرور پڑھنا۔ وہ اسے گلے سے لگائے کہہ رہی تھی اور وہ اپنے آنسو پونچھتی جا رہی تھی۔ پھر خان صاحب نے آگے بڑھ کر بیٹی کو دعائیں دی اور پھر اس کو تہماس کے حوالے کر دیا۔ لو بیٹا اپنی امانت لے جاؤ، انہوں نے کہا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے نازک سے بازو کو ایک مردانہ مضبوط ہاتھ نے تھام لیا ہے۔ تہماس کی طرف سے کم ہی لوگ شریک ہوئے تھے، اس کی چند ایک کزنز اور خواتین رشتہ دار تھیں جنہوں نے ساری رسمیں ادا کی۔ تہماس کا گھر چھوٹا سا تھا مگر خوبصورت تھا اور سادگی سے پرکار انداز میں سجایا گیا تھا۔ اس کے گھر کے اندر داخل ہوتے وقت ایک بزرگ خاتون نے اس کے استقبال کی رسم ادا کی اور تہماس اس کے سر پر سے وار کر خوبصورت کبوتروں کی جوڑی فضا میں آزاد کی، پھر اسے تھام کر اندر لائیں۔ یہ تہماس کی پھوپھی ہیں، کسی نے کہا، اور اسے سے پہلے تہماس کی والدہ کے کمرے میں لے گئی۔ بیٹی اپنی بیمار ساس کو سلام کرو۔ پھوپھو نے بستر پر لیٹی ہوئی اس خاتون کی طرف اشارہ کیا جو 3 ماہ قبل اپنے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی سے پہنا کر گئی تھی۔ 3 ماہ میں دنیا ہی بدل گئی تھی، اب وہ بے بس وجود کے ساتھ بستر پر لیٹی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ آداب ماں جی، اسما نے جھک کر کہا، پھر ان کے ہاتھ لرزتے ہوئے اٹھے اور بامشکل اس کے سر تک پہنچے۔ پھر انہوں نے پھوپھو کی طرف کچھ اشارہ کیا، میرا زیور۔ پھوپھو ان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سمجھ گئے اور الماری ہی سے زیورات کے ڈبے نکالے۔ ماں جی نے اسما کی طرف اشارہ کیا، یہ اس کو دے دو۔ پھوپھو نے وہ سارے زیورات ایک ایک کر کے اسما کو پہنا دی۔ بیٹی یہ تمہاری ساس کی طرف سے تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے۔ اسما نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر ان سے باتیں ہوئی، پھر پھوپھو اسے اس کے کمرے کی طرف لے آئی۔ اب تم یہاں آرام سے بیٹھو، سارے کام اور نخرے اٹھانے کی ذمہ داری تمہاری ساس کی تھی، مگر تقدیر نے اچانک برا کیا۔ ان کے ساتھ پھوپھو نے اسے اس کی سیج پر بٹھاتے ہوئے کہا جو گلاب اور موتی کی نازک کلیوں سے مہک رہی تھی۔ کمرے میں گلاب اور پرفیوم کی ملی جلی ایک بہت ہی خوبصورت مہک رچی ہوئی تھی، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ زبردستی سے اس حسین قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھوپھو اسے بٹھا کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد قدموں کی آہٹ ہوئی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ تہماس دولہے کے روح میں بہت جچ رہا تھا مگر اس کی نگاہوں کو بھلا نہ لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ نئی زندگی مبارک ہو اسما۔ جواب میں وہ کچھ نہ بولی، چہرہ جھکائے رکھا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، تہماس نے کہا۔ جی، وہ چونکہ اسے کیسے معلوم، اس کا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے اور ہم سب نے یہی چاہا تھا کہ شادی تمہاری تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہو جاتی، مگر امی جان کو اچانک بیماری نے آن لیا، وہ اس قابل نہ رہی کہ تمہیں خود دلہن بنا کر لاتی۔ وہ چند دنوں کی مہمان ہے، اس لیے بہت جلدی میں یہ سارا انتظام کرنا پڑا۔ اس نے دھیرے دھیرے کہا۔ جی، وہ آسا سے بولی۔ ابھی تمہارے امتحانات باقی ہیں، مجھے دکھ ہے کہ تمہیں پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے، مگر یقین کرو کہ آئندہ تمہیں پریشان نہ کروں گا۔ اس گھر میں تم پر کوئی پابندی نہ ہوگی، تم اپنی مرضی کی مالک و مختار ہوگی، یہاں تک کہ تمہیں امتحانوں کی تیاری کے دوران ہر بات کی سہولت ہوگی، کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ امی کی تیمارداری اور دیکھ بھال کے لیے میں نے نرس کا انتظام بھی کر لیا ہے، تمہیں ان کی خدمت نہیں کرنا پڑے گی، بس صبح شام ان سے مل ضرور لیا کرنا تاکہ وہ تنہائی محسوس نہ کرے۔ ابھی 1 ماہ تک پھوپھو یہاں موجود ہیں تاکہ تم پریشان نہ ہو سکو، مجھے تمہاری ہر ضرورت کا خیال ہے اسما۔ تہماس نے اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر دھیرے دھیرے کہا۔ وہ سر جھکا کر سنتی رہی اور پھر اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخمل ڈبیا تھی جسے اس نے کھولا تو ایک نہایت ہی نفیس و خوبصورت نیکلس سے شعاعیں نکلنے لگی۔ تہماس نے اس نیکلس کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ تمہارا تحفہ ہے، اگر اجازت ہو تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دو، تہماس بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ تہماس نے وہ نیکلس آہستہ سے اس کی گردن میں ڈال دیا۔ یہ اس کے پیار کا معمولی سا اظہار تھا۔
وہ تو اس کی خاطر جان بھی دے سکتا تھا اسما کے لیے، وہ لمحے بڑے خوشگوار تھے، آخر اس نے تہماس کو جیت ہی لیا تھا، وہ تو ایک ہی رات میں اس کے قابو میں آ گیا تھا، اس نے خود سارے اختیارات اسے دے دیے تھے، وہ اس گھر کی مالکہ بھی تھی اور مالک و مختار بھی، یہ خوشی اور اعزاز اس کے لیے کم تو نہ تھا، تہماس یقیناً اس کی حسن و کم عمری سے متاثر ہوا تھا جو وہ اس کے آگے اتنا جھک رہا تھا، ایک ہی رات میں اس کی دنیا بدل گئی تھی، وہ اپنے آپ کو بہت اونچا تصور کرنے لگی تھی، کیسا غرور اس کے اندر سما گیا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے پھوپھو موجود تھی، اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، صبح سویرے ہی بیڈ ٹین کے کمرے میں پہنچ جاتی، پھر اٹھ کر تیار ہوتی، اس کے تیار ہوتے ہوئے ناشتہ میز پر تیار ہوتا، تہماس اپنے سارے کام خود ہی کر لیتا تھا، وہ صبح سویرے اٹھنے کا عادی تھا، نماز و تلاوت سے فارغ ہو کر وہ اخبار کا مطالعہ کرتا، پھر خود آفس جانے کی تیاری میں لگ جاتا، اسما تو بے خبر سو رہی ہوتی تھی، اسے تو معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ آج تہماس نے کون سا سوٹ پہن کر آفس جانا ہے، اس کے جوتے کہاں ہیں، اس کی ٹائی موزے بنیان کس جگہ ہے، وہ اسے کسی بات کی تکلیف نہ دیتا تھا، اور دیتا بھی کیوں، وہ اسے بہت عزیز تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس سے اور اس گھر سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو، وہ بہت نفیس و سلجھا ہوا مرد تھا، مگر پھر بھی اسما اس سے متاثر نہ ہو سکی تھی، اسے تو محض اپنے حسن کا غرور تھا اور اس بات کا ضم تھا کہ اس نے شوہر کو جھکا لیا ہے، اور اب اسے یقین آ گیا تھا کہ امی نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس نے اسکول سے ایک ہفتے کی چھٹیاں لے رکھی تھی اور اب وہ چھٹیاں ختم ہو گئی تھی، دوسرے دن صبح اسکول جانا تھا، رات بھر وہ سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ کیسے جا سکے گی، اتنی ساری کلاس فیلوز کا سامنا کیسے کرے گی، ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہ اتری تھی، اپنی پریشان سوچوں میں الجھی وہ سو گئی تو دوسرے بیڈ پر بیٹھا ہوا تہماس اٹھ کر اس کے قریب آیا، اس کی پریشانی پر آئے بالوں کو آستہ سے انگلیوں کی پروں سے پیچھے کیا، اس کا کمبل اسے دھیرے سے اڑایا کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، پھر نائٹ لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پر چلا گیا، صبح وہ دیر تک سوتی رہی تھی، جب اس کے سارے کام مکمل ہو گئے، اس کی ضرورت کی ہر شے تیار ہو گئی تو تہماس نے آستہ سے جگایا، اسما اٹھو، تمہیں آج اسکول جانا ہے، جی وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، اوہ 8 بجنے والے ہیں، میں نے تو اسکول جانے کی تیاری بھی نہیں کی، اس نے پریشان ہو کر تہماس کی طرف دیکھا تو تہماس مسکرا دیا، تم کسی بات کی فکر نہ کرو، بس تم ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، ناشتہ بھی تیار ہے، اگر مگر نہیں دیر ہو جائے گی، تہماس نے اسے باتھ روم کی طرف دھکیل دیا، وہ منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو سامنے الماری میں اس سے ہینگر میں اپنا نیا یونیفارم لٹکا ہوا نظر آ گیا، جوتوں کے خانے میں اس کے سفید نئے جوتے پڑے تھے، ساتھ ہی نئی جرابیں تھی، تیار ہو کر جلدی سے آ جاؤ، میں ناشتے کی میز پر انتظار کر رہا ہوں، تہماس اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ حیران پریشان سے تیار ہونے لگی، وہ کمرے سے نکل کر باہر آئے تو ناشتے کی میز پر تہماس اس کا منتظر بیٹھا تھا اور پھوپھو ناشتہ لگا رہی تھی، تہماس کی بے چینی نگاہیں اس کے وجود میں الجھ گئیں، اسکول یونیفارم میں وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی، لمبے بالوں کی 2 چٹیاں کر کے اس نے شانوں پر ڈال لی تھی، لگتا ہی نہ تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، پھوپھو ابھی ناشتے کے لیے آ جائیں، تہماس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا تم دونوں ناشتہ کرو، میں بھی تمہاری امی کو ناشتہ کرواؤں گی، پھر اس کے بعد کروں گی، پھوپھو نے جواب دیا، وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی، اسکول کے لیے دیر ہو رہی تھی، پھر اچانک اسے جانے کیا خیال آیا، اس نے ہاتھ روک لیا، مگر میں اسکول جاؤں گی کیسے، میری کتابیں کاپیاں نوٹس وغیرہ، وہ بولی، پہلے ناشتہ تو کر لو، تہماس نے پیار بھری ڈانٹ دی، ناشتے کے بعد تہماس اپنے کمرے میں لے آیا، یہ لو، تہماس نے ایک خوبصورت بیگ اس کی طرف بڑھایا، اس نے کھول کر دیکھا، اس میں اس کی ضرورت اور کورس کے مطابق نئی کتابیں اور کاپیاں موجود تھی، آپ امی کے گھر سے میرا پرانا سامان لے آتے، مجھے زیادہ تر پرانے نوٹس کی ضرورت ہے، اس نے کہا، میں نے سوچا تمہاری امی اب کہاں ڈھونڈتی پھریں گی، اس لیے میں کل شام کو جا کر بازار سے خود ہی لے آیا، رہ گئی پرانے نوٹس والی بات، اور شام کو میرے ساتھ چلنا، گھر سے جا کر لے آنا، اس نے کہا، بہت اچھا، وہ بولی، تو پھر تہماس نے اسے گاڑی میں اسکول چھوڑا اور پھر خود آفس چلا گیا، کئی کلاس فیلو لڑکیوں نے اسے اسکول کے گیٹ پر ہی گھیر لیا، ارے واہ، اب تو بہت ہارٹ ہیں، شوہر صاحب گاڑی میں چھوڑ کر گئے ہیں، کیسے نہیں چھوڑیں گے، اتنی حسین اور کم عمر بیوی کو اکیلا تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں، رابعہ نے کہا تو سب لڑکیوں کا مشترکہ قہقہ گونج اٹھا، اور سناؤ اسما، خوب عیش کیے ہوں گے، دعوتیں اڑائی ہوں گی، عائشہ نے پوچھا، ارے کہاں، تہماس کی امی کی بیماری کی وجہ سے ہر پروگرام کینسل ہو گیا ہے، اس نے برا سا منہ بنایا، امتحانوں کے بعد ہنی مون پر چلے جانا، رابعہ مسکرائی تو سب ہنسنے لگی، اور پھر بڑے رازدار انداز میں سرگوشیاں کرتی اس کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھ آئی، اس کی ہر استاد اس اچانک اور غیر متوقع شادی پہ حیران تھی اور اسے مبارکباد بھی دے رہی تھی، ویسے اسما تم اس اعتبار سے خوش قسمت ہو کہ تمہاری تعلیم جاری رکھنے پر تمہارے شوہر سسرال والوں کو اعتراض نہیں ہے، ورنہ ایسے تو شوہر بھی ہوتے ہیں جو بیوی کو گھر سے نکلنا بند کر دیتے ہیں، شاہدہ نے اس سے کہا تو اس کا سر فخر و غرور سے کچھ اور اونچا ہو گیا، دوپہر کو جب اسکول کی چھٹی ہو گئی تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئے، اسے وقت کا پتہ نہ چلا اور نہ ہی اس بات کا احساس ہوا کہ باہر تہماس انتظار کر رہا ہوگا، چوکیدار سے آ کر بتایا تو وہ چونکی، ارے اس نے گھڑی دیکھی، 1:30 بج چکا تھا، اچھا بھئی اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، وہ جلدی سے باہر آ گئی، اب آپ کب آئے، 15 منٹ سے جناب کا انتظار کر رہا ہوں، کئی بار ہارن بھی دیے مگر آپ کو سنائی ہی نہ دیا، آخر تنگ آ کر میں نے چوکیدار سے کہا کہ تمہیں بلا لائے، تہماس نے گاڑی موڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، گھر آ کر اس نے جلدی سے کپڑے بدلے، اتنے میں پھوپھو ملازمہ کے ساتھ مل کر اس کے لیے اور تہماس کے لیے کھانا لگا چکی تھی، تہماس کھانا کھا کر دوبارہ آفس چلا گیا،
شام کو تیار رہنا، تمہاری امی کی طرف چلیں گے، تہماس نے جاتے جاتے اسے کہہ دیا۔ اپنے کمرے میں آ کے اس نے روم کولر آن کیا، ٹھنڈی فضا میں پرسکون نیند سو گئی۔ شام کو اٹھی تو اس نے پھپھو سے پوچھ کر اپنا ایک بھاری کام والا جوڑا نکال لیا اور اہتمام سے تیار ہو گئی۔ تہماس آفس سے آئے تو ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا، کچھ بولا نہیں۔ اسما کو اس کی یہ خاموشی اچھی نہیں لگی، وہ تو بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی اور تہماس اس کے حسن کی تعریف میں شاعری کرنے لگے گا، مگر وہ تو خاموش ہو گیا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آخر اس نے خود ہی کہا اچھی لگ رہی ہو، مگر شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے، اب بھی یہ دلہنوں جیسا لباس۔ وہ بولا تو کیا ہو گیا، لوگ تو 6 مہینے تک ایسے لباس پہنتے ہیں۔ اس نے کہا تو وہ لوگ ہوتے ہیں اسما، میں اور قسم کا ہوں، مجھے سادگی اور سنجیدگی پسند ہے، اور یوں بھی امی بیمار ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر آپ کو ایسے حالات میں شادی ہی نہیں کرنی تھی، اس نے کچھ سخت لہجے میں کہا۔ تو تہماس نے اس کی طرف دیکھا۔ ہماری شادی بھی سادگی سے ہوئی ہے اسما، تہماس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اب اگر آپ کی ماں بیمار ہے تو کیا میں اپنے سارے احساسات اور جذبات دفن کر دوں؟ اس نے جل کر دل میں سوچا اور پھر جا کر بیڈ پر لیٹ گئی اور کروٹ بدل کر آنسو بہانے لگی۔ اسما، تہماس بے چین ہو کر اس پر جھک گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نے میرا دل توڑا ہے، کتنے مان سے میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی اور آپ نے تعریف کرنے کی بجائے سادگی کا لیکچر دے ڈالا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں تو میں ابھی اتار کر سادہ سا جوڑا پہن لیتی ہوں اور اسی طرح امی کے گھر جاؤں گی، پھر امی پوچھیں گی تو جواب دے دیجیے گا کہ بیٹی اتنی سادگی سے کیوں آئی ہے۔ اس نے روٹھے روٹھے انداز میں کہا، میں نے تمہارا دل توڑنے کی خاطر تھوڑی کہا ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اتنی سی بات پر ناراض ہو جائے گی۔ چلو اٹھو، رونا بند کرو، میک اپ خراب ہو رہا ہے اور رہے گی تعریف کرنے کی بات تو انسان کی خوبصورتی کی قدر دل میں ہونی چاہیے، میں ظاہری باتوں کا قائل نہیں ہوں۔ تہماس نے اسے بڑے پیار سے منا کر اٹھایا۔ میں تو اس لیے اپنی مرضی سے تیار ہو گئی تھی کہ آپ نے سارا اختیار مجھے دے رکھا ہے، اگر آپ کو یہ سب پسند نہیں ہے تو میں نہیں کروں گی ایسا، آپ کی مرضی پوچھ کر تیار ہوا کروں گی۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، مان جاؤ میری جان، اب بھی تم ہر معاملے میں خود مختار آزاد ہو، اتنا بڑا گھر تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ تہماس نے مسکرا کر کہا، وہ اب بھی بظاہر ناراض تھی۔ اب ناراضگی ختم کرو، مسکرا دو، میں تمہاری ناراضگی نہیں دیکھ سکتا۔ تہماس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ آپ نے تیار نہیں ہونا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کس لیے تیار ہوں، مرد کی تیاری کس نے دیکھی ہے، اور پھر میرے کپڑے ٹھیک ٹھاک تو ہیں؟ تہماس نے کہتے اپنے کپڑوں پر ایک نگاہ ڈالی اور اسے ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ اسما چاہ رہی تھی کہ تہماس کو اچھا سا لباس پہن لے، آخر کو اپنے سسرال جا رہا تھا، اس کی لاپرواہی پر وہ کچھ بجھ کر رہ گئی۔ امی کے گھر پہنچے تو امی نے خوش ہو کر بیٹی کو گلے لگا لیا۔ خان صاحب داماد سے ملنے لگے، ملنے ملانے کے بعد امی اسما کو اندر کمرے میں لے گئی۔ بیٹی تو خوش تو ہے نا؟ امی نے رازانہ لہجے میں پوچھا۔ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا امی، اور میں نے شاید تہماس کو دل سے قبول نہیں کیا ہے، اور اس کا رویہ تیرے ساتھ کیسا ہے؟ بالکل ایسا ہی جیسے آپ نے کہا تھا، بس تو میری باتوں پر عمل کرتے رہنا اور اپنے آپ کو ابھی کسی ذمہ داری میں مت ڈالنا۔ ابھی تو مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، حالانکہ تہماس نے مجھے گھر کی مالکہ بنا دیا ہے، اس نے فخر سے بتایا۔ تو ہے نا مالکہ بننے کی لائق، ابھی اس نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تو اچھی بات ہے، تو آئندہ بھی کوئی ذمہ داری نہ لینا۔ ابھی تیری عمر تھوڑی تھی ان جھمیلوں میں پڑنے کی، تیرے باپ کی ضد کی وجہ سے میں مجبور ہوگی، ورنہ ایک سے ایک اچھے رشتے اب بھی موجود ہیں۔ اب ایسی باتیں کر کے میرا جینا جلائیں امی، جو ہونا تھا ہو چکا، اب تجھے حالات کی مٹھی میں بند کر کے زندگی گزارنا ہوگی، اپنی ہر بات منوانا، کسی موقع پر ڈھیلی نہ پڑنا۔ اسکول گئی تھی؟ ہاں امی آج گئی تھی، مگر نیا یونیفارم، کتابیں، سب کچھ نیا تھا۔ تہماس نے سب چیزیں نہیں لاتی، میں صرف اپنی پرانی کاپیاں اور نوٹس لینے آئی ہوں، میں نے تیرے صندوق میں ساری چیزیں سنبھال کر رکھ دی تھی، ابھی نکال دیتی ہوں۔ وہ بولی، پھر انہوں نے سب چیزیں لا کے آگے رکھ دی، جس میں سے اس نے اپنی پرانی کاپیاں اور نوٹس لے لی۔ خان صاحب نے انہیں زبردستی کھانے پر روک لیا تھا۔ کھانے کے بعد تہماس نے جانے کی اجازت مانگی۔ ارے ابھی تو بیٹی سے جی بھر کر باتیں بھی نہیں کی اور تمہیں جانے کی پڑ گئی؟ امیتا بیگم نے اس سے شکوہ کیا۔ آنٹی کافی دیر تو ہو گئی ہے، میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، اس لیے جلد سونے کا عادی بھی ہوں۔ اس نے کہا، بہت اچھی عادت ہے بیٹا، انسان کو جلد سے جلد اپنے گھر جانا چاہیے۔ خان صاحب نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ پھر کسی دن لے آنا اسما کو، مگر سب جانتے تھے ایک ہی تو بیٹی تھی ہماری جو تمہارے سپرد کر دی، میں تو سارا دن اسے یاد کر کے روتی رہتی ہوں، اب بھی دل کہاں بڑھتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گیا۔ اسما کے امتحان ہو جائیں تو جتنے دن چاہے آپ کے پاس آ کر رہ سکتی ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ تہماس نے کہا، مہربانی ہے تمہاری، حمیدہ بیگم نے کہا۔ اسما ماں سے مل کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ خان صاحب تہماس کو الوداع کہتے ہوئے باہر تک آئے تھے۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، اسما نے اچانک کہا۔ تو تہماس چونکا، کیا مطلب کہاں نہیں جاؤ گی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے کسی دوست وغیرہ کے یہاں دعوت کا کوئی سلسلہ نہ رکھیے گا، بہت آرام کر لیا میں نے، اب میں سنجیدگی سے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، ہم آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کریں گے جناب، آپ اطمینان سے امتحان کی تیاری کر لیں، میں نے خود ہر پروگرام کینسل کر رکھا ہے اور میرے دوستوں کو بھی معلوم ہے کہ ہماری بیگم ابھی میٹرک کا امتحان دے رہی ہے۔ اس کے لہجے میں فخر سا تھا اور اسے فتح کر لینے کا۔ اسما سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔
پھر دوسرے دن اسکول سے واپس آ کر کھانا کھا کر وہ سو گئی اور پھر شام کو اٹھ کر اس نے پڑھنے کا پروگرام سیٹ کر لیا۔ تہماس آفس سے واپس آیا تو وہ لون میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ تہماس بھی وہیں اس کے پاس بیٹھ کے شاپنگ بیگ اس کے حوالے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بولی آپ کے کام کی چیزیں۔ تہماس نے کہا۔ اسما نے کھول کر دیکھا تو اس میں مختلف مضامین کے گیس پیپر، حل شدہ پیپر جات، کیز وغیرہ نکل آئیں۔ ان کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولی میں نے سوچا شاید ضرورت پڑ جائے، اس وقت تو مل گئی ہیں، امتحان نزدیک ہوں گے تو بالکل دستیاب نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو بندہ حاضر ہے۔ اس نے انکساری کے ساتھ کہا تو اسما مسکرا دی۔ پھر اس کے کہنے سے پہلے ہی تہماس نے 1 گھنٹہ انگلش اور حساب سمجھانے کے لیے مقرر کر لیا۔ اس نے اس کے امتحان کے دوران اس سے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا، بلکہ رات کو اس کے لیے گرم دودھ اور اوولٹن لا کر میز پر رکھ دیتا۔ پھر جب تک وہ جاگ کر پڑھتی رہتی وہ بھی جاگتا رہتا، کیونکہ روشنی میں اسے نیند نہیں آتی تھی اور زیادہ دیر تک پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس نے امتحان کے دوران اس کا بہت خیال رکھا، اسے کوئی کام نہ کرنے دیا۔ کام تو وہ پہلے بھی نہ کرتی تھی، اس کے کپڑے بھی ملازمہ استری کرتی تھی اور اس کی ہر شے تیار کر دیتی تھی۔ اسے چھوڑنے لینے کے لیے وہ خود جاتا تھا، پھر اس کے ساتھ کھانا کھا کر دوبارہ آفس چلا جاتا اور وہ سو جاتی۔ اس کے امتحانات ختم ہوئے تو اس نے بھی شکر کا سانس لیا۔ میری سب سہیلیاں چھٹیوں میں مری اسلام آباد وغیرہ جانے کا پروگرام بنا رہی، ہم شادی کے بعد کہیں بھی نہیں گئے۔ اپنی کلائیوں میں پڑی سونے کی نازک چوڑیوں سے وہ کھیلتی ہوئی بولی تمہارے امتحانات کی وجہ سے میں نے یہ پروگرام ملتوی کیے تھے، ورنہ امی کی بیماری کی وجہ سے میں نے سب کینسل کر دیے تھے۔ اب تو میں فارغ ہو گئی ہوں۔ وہ بولی تو تم طے کر لو کسی دن چلیں گے۔ تہماس نے کہا اگلے ہفتے کا کوئی دن رکھ لے، میں تیاری کر لوں گی۔ وہ بولی اچھی بات ہے۔ تہماس نے کہا اور پھر فائلوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ دوسرے دن وہ آفس سے واپس آئے تو اسما گھر میں نہ ملی۔ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا، وہ اسے بتائے بغیر کہاں چلی گئی، اپنی کسی سہیلی کی طرف نہ چلی گئی ہو، اس نے سوچا۔ پھر اس نے پھپھو سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی امی کی طرف گئی ہے اکیلی۔ وہ حیران رہ گیا۔ میں نے تو کہا تھا کہ تمہارا انتظار کر لے، مگر کہنے لگی کہ دیر ہو جائے گی، وہ تو کھانا کھاتے ہی چلی گئی تھی، مالی ابا نے اسے رکشہ لا دیا تھا، پھپھو نے بتایا۔ اچھا۔ وہ کچھ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج پہلی بار سے اسما کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا۔ وہ اسے بتا کر کیوں نہیں گئی، اس کا انتظار کیوں نہ کیا؟ کیا وہ انکار کر دیتا؟ اس نے اپنی من مانی مرضی کی اجازت دی تھی، مگر یہ تو نہ کہا تھا کہ تم بغیر بتائے چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر فون کے قریب آ گیا اور پھر اس کی انگلیوں نے غیر ارادی طور پر خان صاحب کا نمبر ڈائل کر دیا۔ فون اسما نے اٹھایا۔ ہیلو۔ وہ بولی۔ اسما تہماس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ جی۔ وہ بولی تم کب گئی وہاں؟ اس نے کچھ سخت لہجے میں پوچھا۔ میں دوپہر کو آئی تھی، مجھے بتائے بغیر، مجھ سے مشورہ کیے بغیر۔ میں پھپھو کو بتا کر آئی تھی اور پھر آپ نے مجھے ہر جگہ آنے جانے کی آزادی دے رکھی ہے۔ اس نے کہا آنے جانے کی آزادی دینے کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے بتا کر جانا تمہارا فرض ہے۔ تم مجھے کم سے کم آفس میں فون کر دیتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تہماس کے لہجے میں ترشی آ گئی تو اسما نے فون پر ہی رونا شروع کر دیا اور فون بند کر دیا۔ تہماس بھی ریسیور کیڈر پر رکھ کر چلا آیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کمرے میں ٹہل ٹہل کر سگریٹ پیتا رہا، پھر باہر نکلا اور ماں جی کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے پھپھو کو چائے بنانے کا کہہ گیا۔ ماں جی کے پاس وہ کافی دیر بیٹھا ان کی بے جان ہاتھوں کو سلاتا رہا اور وہ بے بس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ میں نے تیری شادی کی خوشی تو دیکھ لی، مگر اس خوشی کا کیا فائدہ جو تیرا گھر آباد ہو کر بھی آباد نہ ہوا۔ تو پریشان رہتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں وہ خاموشی سی بے بسی اس کا دل تڑپا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسما ماں جی سے مل کر نہیں گئی ہوگی۔ پھپھو چائے لے کر آئی تھی۔ پھپھو آپ نے ہماری بہت خدمت کر لی ہے، اب آپ اپنے گھر جا کر آرام کریں۔ تہماس نے کہا بیٹا اپنے گھر جا کر میں نے کیا کرنا ہے، وہی تنہائی، یہاں تو میرا دل پھر بھی لگا ہوا ہے۔ وہ بولی اگر آپ اپنی خوشی سے رہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تہماس نے کہا خوش رہو بیٹا۔ انہوں نے بڑے خلوص سے دعا دی۔ چائے پی کر وہ اٹھ گیا۔ میں ایک کام سے جا رہا ہوں پھپھو، ہو سکا تو واپسی پر اسما کو لیتا ہوں گا، آپ کھانے پر انتظار نہ کیجیے گا، اس نے کہا اور چلا گیا۔ کچھ دیر یوں ہی سڑکوں پر بے مقصد گھومنے کے بعد نے اس کی گاڑی کا رخ خود بخود خان صاحب کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ وہ وہاں پہنچا تو خان صاحب کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اس لیے حمیدہ بیگم اس پر ناراض ہونے کا پورا موقع مل گیا۔ اسما کے متعلق اس نے پوچھا تو حمیدہ بیگم نے منہ بنا لیا۔ جب سے تم نے اسے فون پر ڈانٹا ہے وہ مسلسل رو رہی ہے، رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے میری بچی۔ میں نے اسے کب ڈانٹا ہے آنٹی، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ مجھے بتا کر آتی۔ تہماس نے دھیمے لہجے میں کہا اگر بتا کر نہیں آئی تو کون سی قیامت آ گئی، وہ اپنی ماں کے گھر میں آئی ہے، کہیں اور تو نہیں گئی ہے، وہ اکیلی آئی ہے، اس لیے مجھے پریشانی تھی۔ اس نے بھی اپنے غصے کو ضبط کر کے کہا وہ اطمینان سے یہاں پہنچ گئی تھی، مگر مجھے بتانا اس کا فرض تھا، میں اس کا شوہر ہوں۔ اس نے بھی کچھ سخت لہجے میں کہا شوہر ہو خدا نہیں ہو، ابھی سے اسے اپنی مرضی پر چلانے لگے ہو، وہ زمانے کے جب بیویوں کو بھیڑ بکری سمجھا جاتا تھا، آج کل عورت اور مرد کے برابر ہے۔ ارے غضب خدا کا بھی، شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ تم نے میری بچی پر رعب جمانا شروع کر دیا ہے۔ آج انہیں اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ آپ غلط سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں آنٹی، اتنی ذرا سی بات کو اتنا غلط رنگ دے کر نہ بڑھائیں۔ میں نے اپنی بیگم سے اگر یہ کہہ دیا کہ اسے مجھے سے پوچھ کر یہاں آنا چاہیے تھا تو میں نے کوئی غلط بات نہیں کی جس پر آپ اتنی خفا ہو رہی ہیں۔ تہماس نے بھی احتجاج سے بھرپور لہجے میں کہا کہنے کے بھی انداز ہوتے ہیں میاں، انہوں نے آج تک
اپنی بچی کو پھول تک نہیں مارا اور تم نے اسے ڈانٹ دیا۔ ابھی بچی ہے، نہ سمجھ ہے، سمجھ جائے گی۔ ایسا ایسا پیار اور محبت سے کہا ہوتا تو وہ کیوں روتی؟ سن لو میاں، آئندہ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھو۔ پھول جیسی بیٹی میں نے تمہارے والے کر دی، اس کا یہ صلہ دے رہے ہو تم؟ آخر میں وہ خود بھی رونے لگی تھی۔ حماس پریشان سا ہو گیا، الجھن میں پھنس گیا کہ کیا کرے۔ یہ تو الٹا اس کے گلے پڑ گئی تھی، اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بجائے کہ شوہر کی مرضی کے خلاف بیوی کو کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں اسے منا لیتا ہوں، آپ روئیں مت۔ وہ ان سے کہہ کر اس کے کمرے کی جانب آ گیا۔ اسما، اس نے آواز دی تو اس نے منہ پھیر لیا۔ ناراض ہو اب تک یہ تہماس نے شانوں سے تھام کے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ کوئی مرے یا جیے؟ اس نے اپنا سرخ چہرہ اور سرخ آنکھیں اٹھا کر تہماس کی طرف دیکھا تو تہماس کو اس ناراض سی معصوم پر بے اختیار پیار آ گیا۔ وہ سارا غصہ بھول گیا۔ تم نے بھی تو غلط حرکت کی ہے، میں پریشان ہوتا رہا، اس کا تمہیں احساس نہیں ہے؟ آخر پریشانی کس بات کی تھی؟ اگر تو مجھ سے کہتی تو کیا میں انکار کر دیتا؟ وہ پیار سے کہنے لگا، مگر آپ پیار سے بھی تو کہہ سکتے تھے، ڈانٹا کیوں؟ آج تک مجھے امی نے کسی بات پر نہیں ڈانٹا۔ اس نے پھر منہ بنا لیا۔ اچھا بھائی، غلطی ہوگی، معافی دے دو۔ تہماس نے مسکرا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بھی ہنس دی۔ اب ایسے نہیں تو پھر کیسے جناب؟ ابھی مجھے آؤٹنگ پہ لے جائیں گی، پھر واپسی پر امی کے گھر ہی چھوڑ کر جائیں گے۔ میں ہنی مون پر جانے سے پہلے کچھ دن امی کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، یہ ہوئی نا بات، اب تم نے مجھ سے اجازت لی ہے تو جب تک جی چاہے رہو۔ ہاں، اپنا وعدہ پورا کریں۔ اس نے کہا، آؤ چلو میرے ساتھ۔ کچھ دیر بعد وہ ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو حمیدہ بیگم خوش ہوگی، بیٹی نے شوہر کو قابو کر لیا۔ انہوں نے دل میں سوچا، پھر اس شام کو تہماس نے اسے خوب آؤٹنگ کرائی۔ سمندر کے کنارے چاندنی رات میں گیلی ریت پر ٹہلنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ تب جانے ایک خیال کہاں سے اس کے ذہن میں رنگ گیا۔ ہاتھ میں تہماس کا ہاتھ تھا اور وہ اپنے خیالوں میں بہت دور کسی اجنبی شہزادے کے ساتھ نکل گئی تھی۔ اسما، تہماس کی آواز پر وہ چونکی۔ اب واپس چلیں، تہماس نے اس سے کہا تو اس کے حسین خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ابھی وہ اپنے ہم عمر خوبصورت شہزادے کے ساتھ تھی اور اب آنکھ کھلی تو تہماس حقیقت بن کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی عمر سے دگنا شوہر، کسی حد تک خشک و رومان سے دور اور خوبصورتی سے بے نیاز۔ وہ بجھ سی گئی۔ واپسی پر انہوں نے ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں ڈنر کیا، پھر تہماس نے اسے واپس خان صاحب کے گھر چھوڑا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ اب وہ مطمئن تھا، مگر اسما بے چین ہو گئی تھی۔ گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹی اور اپنے انجانے خوابوں میں الجھتی رہی۔ نہیں، قسمت نے بہت جلدی کی اس کے ساتھ۔ ایسا شہزادہ اس کی راہ میں آنکھیں اور دل بچھا کر بیٹھا ہونا چاہیے تھا۔ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی اور اندر ہی اندر روتی رہی۔ تہماس روزانہ اس سے فون پر بات کر کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتا تھا۔ اپنا گھر اور خاص طور پر اپنا کمرہ اسے بے حد ویران اور اداس لگ رہا تھا۔ وہ اسے بے تحاشا یاد آ رہی تھی اور دل چاہتا تھا کہ وہ جلدی سے واپس آ جائے اور اسے دیکھتا رہے۔ اسے گئے کافی دن ہو گئے تھے اور اس نے ابھی تک واپسی کا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہی دنوں امی کی طبیعت اچانک بگڑی تو اس نے فون کر کے فوراً اسے بلا لیا۔ اس کے ساتھ خان صاحب اور حمیدہ بیگم بھی اس کی والدہ کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ اسی شام انہیں ہسپتال شفٹ کرنا پڑا۔ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ 2 دن تک مصنوعی سانسیں ان کے اندر اتارا گیا، مگر تیسرے دن مکمل بے ہوشی کے بعد انہوں نے دم توڑ دیا۔ یوں تو ان کا وجود ایک زندہ لاش کی طرح ہی تھا، مگر پھر بھی یہ آسرا تو تھا کہ ان کا سایہ سر پر سلامت تھا۔ وہ سامنے اور نگاہوں کے سامنے موجود تو تھے، اب اس سائے نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ وہ آسرا اور سایہ بھی چھین گیا تھا۔ اس کی شادی کے بعد کتنی جلدی انہوں نے موت سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ تہماس اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا۔ وہ رویا نہیں تھا، مگر آنسو اس کی آنکھوں میں جم گئے تھے۔ اس کی آہیں اور سسکیاں اس کے اندر ہی گھٹ گئی تھی۔ وہ اندر سے کھول رہا تھا، کٹ رہا تھا، اور اسما میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ تہماس کو سنبھال سکتی۔ وہ تو اس صورتحال سے خود گھبرا گئی تھی۔ 10ویں کے بعد اس کی امی اسے ساتھ لے گئی تھی کیونکہ وہ بہت سہم گئی تھی، ڈر گئی تھی۔ تہماس کو تو کچھ ہوش نہ تھا، اس لیے اس نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ حالانکہ غم غلط کرنے کے لیے بیوی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اس کا حوصلہ درکار ہوتا ہے، مگر ایسے میں اسے بیوی ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تب اسے محسوس ہوا کہ وہ بیوی کم اور حمیدہ بیگم کی بیٹی زیادہ ہے، اس پر اب تک انہی کا دباؤ تھا۔ جب گھر کی فضا نارمل ہوئی تو خان صاحب خود اسما کو لے کر آ گئے تھے۔ تہماس نے تو ان کی ماں کو بہت سمجھایا تھا کہ اب یہ اپنے گھر کی مالک ہے، اس کے گھر اور شوہر کو ایسے وقت میں اس کی ضرورت ہے، مگر انہوں نے کہا بچی پہلے ہی سہم گئی ہے، راتوں کو ڈرتی ہے، اس لیے میں لے آئی تھی، بیٹا معاف کر دینا۔ اصل میں بچپن سے اس کے دل میں موت کا کچھ خوف بیٹھ گیا ہے، کسی کے انتقال کی خبر بھی سن لے تو رات بھر سوتی نہیں تھی، اور اب تو سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس میں زیادہ حوصلہ آ جانا چاہیے تھا۔ تہماس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور معنی خیز نگاہوں سے اسما کی طرف دیکھا۔ بیٹا آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ جائے گی، خان صاحب نے کہا۔ احمد علی ان کی آمد کا سن کر ملنے آئے تھے۔ خان صاحب نے ان سے ملے اور ان سے ہمدردی کی، انہیں تسلیاں دی۔ وہ مکمل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے اپنے آپ سے، اب لگتا تھا وہ بھی بہت جلد رخصت ہو جائیں گے۔
اسما کچھ دیر وہاں بیٹھی، پھر اپنے کمرے میں آگے بے مقصد سی سوچ اس کے ذہن میں تھی۔ امتحان دے کر فارغ بیٹھی تھی، سیر تفریح اور کوئی ہنگامہ چاہتی تھی زندگی میں، اور یہاں زندگی جیسے جو منہ طاری ہو گیا تھا، زندگی رک سی گئی تھی۔ کتنا اچھا سیر و تفریح کا پروگرام بن رہا تھا کہ تہماس کی ماں کی اچانک موت نے ساری خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ انہیں ابھی مرنا تھا کیا؟ اگر ہم مری یہاں اسلام آباد سے ہو آتے پھر مرتی۔ کتنی سنگ دلی اور خود غرضی سے اس نے سوچا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ تہماس اندر آ گیا، اداس بکھرا بکھرا سا، ایسے جیسے بیمار ہو گیا ہو یا کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ بے رامی اور تھکن اس کی آنکھوں کے گرد سے حلقوں سے واضح طور پر جھانک رہی تھی۔ اسما اسے غور سے دیکھا، وہ اسے اپنے آپ سے بہت دور دکھائی دیا۔ وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتا تھا۔ کیسی ہو تم؟ تہماس نے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ اس نے گہری تھکی ہوئی سی سانس لی اور سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑ دیا اور پھر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اسما میں جانے کیوں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے قریب جا کر اس کا دکھ بانٹ لیتی، اسے کوئی تسلی دیتی۔ کافی دیر وہ اپنے بستر پر لیٹی کروٹیں بدل کر سوچتی رہی، پھر جانے کیا سوچ کر اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اس نے دیکھا وہ سو چکا تھا، وہ واپس پلٹ گئی۔ چند لمحے کے بعد اسما کچھ دنوں کے لیے پھر امی کے گھر چلی گئی تھی۔ اس گھر میں اب سوائے بوریت اور تنہائی کے کیا رکھا تھا؟ وہ واپس آئی تو اس نے دبے لفظوں میں اپنی فرمائش کر ڈالی، گھر میں رہ کر بور ہو جاتی، کہیں جانے کا پروگرام ہی بنا لے۔ اس نے کہا ہوں، مگر ابھی میرا دل نہیں چاہتا۔ تہماس نے کہا، گھر کی فضا میں تو اور جی گھبراتا ہوگا، اس طرح تو آپ اپنی صحت خراب کر لیں گے۔ تھوڑے دنوں کے لیے آرام کر لیں، گھوم پھر آئیں گے تو طبیعت بہل جائے گی۔ اسما کے لہجے میں اس کی اپنی غرض بھی بول رہی تھی۔ ہاں سوچیں گے، فی الحال تو میں مصروف ہوں، اگر تم زیادہ بور ہو رہی ہو تو میں تمہارے جانے کا بندوبست کر دوں۔ تہماس نے پوچھا۔ نہیں، میں اکیلی جا کر کیا کروں گی؟ اس نے جلے دل کے ساتھ کہا، پھر منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ یہ تو خشک مزاج اور بے ذوق انسان ہے، مجھے تو تنہائیوں اور بوریت میں ہی مار ڈالے گا۔ اسما نے خفگی سے سوچا اور پھر اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگی۔ ابھی میرے کھیلنے گھومنے اور آزادی کے دن تھے اور تقدیر نے مجھے سونے کے اس پنجرے میں قید کر دیا۔ ابھی تو اس کی ہتھیلیوں سے مہندی کے رنگ بھی نہ چھوٹے تھے، ابھی تو اسے بچپن یاد تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد تہماس اچانک جہاز کی ٹکٹ لے آیا تو وہ چونکی ہم کل شام اسلام آباد جا رہے ہیں، مشکل سے ایک ہفتے کا وقت میں نے نکالا ہے، میرے پاس آج کل کام زیادہ، مگر تمہاری خوشی اور ناراضگی کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ میں تو صرف ایک ہفتے ہی قیام کر سکتا ہوں، اگر وہاں تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو تم ٹھہر سکتی ہو، تہماس نے بتایا۔ پھر سے اسلام آباد میں مقیم کتنے ہی رشتہ دار یاد آ گئے۔ اس کے ماموں خالہ کی بیٹی دونوں وہیں رہتے تھے اور کئی بار فون بھی آ چکے تھے کہ کب اسلام آباد آ رہی ہے، اور ٹکٹ ہاتھ میں آتی اس کے ماموں اور پھر اپنی کزن کو اسلام آباد فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے دی۔ اس نے جانے کے شوق میں جلدی جلدی تیاری کی، اب اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ چھٹیاں گزار کر ہی آئے گی۔ سیر تفریح کی خبر اس کے اندر کیسے زندگی بھر دیتی تھی، وہ کس پھرتی سے کام کرنے لگی تھی۔ اس نے رات میں ہی تہماس کو بتا دیا تھا کہ صبح آفس جاتے ہوئے وہ اسے امی کے گھر چھوڑ دے اور دوپہر کو واپسی پر لے لے۔ وہ جانے سے پہلے امی سے ملنا چاہتی تھی، امی سے ملی تو انہوں نے پھر اپنی نصیحتوں کی گرہیں اس کے آنچل میں باندھنی شروع کر دی۔ یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، شکر ہے کہ اس خشک انسان کو اب میری بیٹی کی تنہائی کا خیال تو آیا۔ دیکھو کیسی صورت نکل آئی ہے، میری بیٹی کے گھر میں تنہا رہ کر بور ہو کر اب جی بھر کر سیر کرنا، گھومنا پھرنا کہاں نصیب ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جب انسان گھر گھرستی اور بچوں میں لگ جائے۔ او امی، بچوں کی بات پر اسما بے تحاشا ہنسی۔ اور کیا، بچے ہو جائیں تو پاؤں کی زنجیر بن جاتے، پھر عورت کہاں نکل سکتی ہے؟ مجھے ہی دیکھ لو، ایک ہی بیٹی تھی، پھر بھی تمہارے خیال سے کہیں نہ جاتے تھے۔ میری ایک بات گرہ میں باندھ لو، بڑے رازدانہ انداز لہجے میں انہوں نے کہا تو اسما کے سماتے بھی تجزب سے چونکی۔ ابھی تم بچوں وغیرہ کے چکر میں نہ پڑنا، ساری زندگی پڑی ہے بچے پالنے کے لیے، ابھی تم آزاد ہو، گھوم پھر لو، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ تہماس سے صاف صاف کہہ دینا کہ ابھی تمہیں اس جھنجھٹ میں نہ ڈالے، ابھی تو تم خود معصوم ہو، بچی ہو، زندگی کو خوش و خرم گزارو، بچے ہو گے تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اور میری بیٹی تو بہت نازک ہے، انہوں نے کہا تو اسما ہنسنے لگی۔ امی، مجھے خود ابھی یہ باتیں پسند نہیں، وہ بولی۔ پھر دوپہر کو تہماس اسے لینے آ گیا۔ آج وہ بہت خوش تھی، آزادی کا پروانہ جو مل گیا تھا۔ اسلام آباد میں سب تہماس سے بڑی عزت کے ساتھ ملے اور انہیں پورا وقت دیا۔ وہ اسما کے ساتھ مری ایبٹ آباد وغیرہ کے لیے صرف 2 دن ہی رک سکا، اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ زیادہ دن نہ ٹھہر سکتا تھا، اس لیے اسما کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ جب آنا ہوگا مجھے فون کر دینا، میں ایئرپورٹ پر آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ تہماس نے اسے خرچے اور ٹکٹ کے پیسے دیتے ہوئے کہا۔ اس نے خوشی خوشی رقم تھام لی۔ تہماس کے جانے کے بعد اس نے اپنی کزنز کے ساتھ مل کر خوب سیر و تفریح کی۔ تیرا شوہر تو تیری خاطر بھی نہیں رک سکا، کیسا خشک مزاج انسان ہے، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اس کی کزن عالیہ نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے، یہ تو اس کے والدین کی جلدی میں اس کے ساتھ ظلم کیا۔ عالیہ کی بہن جو آج کل اس کے پاس آئی ہوئی تھی بولی، ورنہ تمہارے لیے تو لاکھوں میں کیا کروڑوں میں ایک رشتہ تلاش کیا جا سکتا تھا۔ چاند کو گہن اس لیے لگتا ہے کہ اس سے نظر نہ لگ، یہ تو اس پر کالے ٹیکے کا کام کرتا ہے۔ ہماری اسما کے ساتھ تہماس کا بھی یہی حال ہے، اس کی ایک اور کزن نے شوخی کے ساتھ کہا تو اسما کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ خوبصورت تتلیوں جیسے رنگ برنگ دن پر
لگا کر اڑ گئے، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ 2 ماہ سے زیادہ گزر گئے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی آ چکا ہے۔ اسے شام تہماس کا فون آیا تو وہ اداس ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا شاید تم خود فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دے دو گی، مگر لگتا ہے تم وہاں بہت خوش ہو جناب، آپ کو تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے، آپ کا رزلٹ آ چکا ہے۔ تہماس نے بتایا کب ہو چونکہ کل شام اور آج اخبار میرے سامنے پڑا ہے، میں نے آپ کا رول نمبر تلاش کر لیا ہے، پاس ہو گئی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو گھر آ کر پتہ چلے گا، تہماس نے شوق ہونے کی کوشش کی۔ رول نمبر آپ نے تلاش کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے پاس ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا آپ کو صرف پاس ہونے سے مطلب ہے، ڈویژن کی پرواہ نہیں؟ تہماس نے کہا آپ ہی بتا دیں میں کیا کروں؟ تم فوراً سیٹ کنفرم کراؤ، کراچی آ جاؤ، سب معلوم ہو جائے گا، مجھے آنے سے پہلے فون کر دینا کون سی فلائٹ سے آ رہی ہو، میں ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا، باقی ساری مبارکباد گھر پہنچنے پر دوں گا۔ سرگوشی کے بعد تہماس کا لہجہ خوشگوار ہو گیا تھا، اس نے اداس ہو کر فون بند کر دیا۔ اب پھر سے گھٹن زدہ ماحول میں جا کر سانس لینا ہوگا۔ اس نے امی ابو تہماس اور اپنی سہیلیوں کے لیے شاپنگ کی اور پھر عالیہ کے شوہر کو کہہ کر سیٹ بک کرائی اور رات کو تہماس کو دوبارہ فون کر کے بتا دیا کہ وہ آ رہی ہے۔ تہماس اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ آ گیا تھا، رستہ بھر وہ خاموش رہی اور نہ ہی تہماس نے اس سے کچھ بتائے۔ اسے اتنی رونق سے ایک دم تنہائی اور اداسی میں جاتے ہوئے عجیب سا دکھ ہو رہا تھا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ گھر پہنچ کر تہماس سے ملازمت سے گرم گرم چائے بنائی اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے وہ اخبار اسما کے سامنے کر دیا جس میں اس کا رزلٹ تھا۔ اب آپ ضرور دیکھ لیں، وہ بولا، مگر مجھے نمبر یاد نہیں۔ وہ گھبراہٹ میں بولی، لائیے میں دکھا دوں۔ تہماس نے اس کے ہاتھ سے اخبار لے لیا اور ایک نمبر جس پر اس نے نشان لگایا تھا اس کے آگے کر دیا۔ فرسٹ ڈویژن کے کالم میں اپنا نمبر دیکھ کے اس نے خوشی سے چینخ ماری، مجھے یقین نہیں آتا میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئی ہوں، مبارک ہو اسما، خدا تمہیں ایسی ہزاروں کامیابی نصیب کرے۔ تہماس نے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کامیابیاں؟ اس نے اداس ہو کر زیر لب دہرایا، زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے سے پہلے ہی مجھے میرے مقدر نے شکست فاش دے دی ہے، اب کسی اور کامیابی کی تمنا کیسے کروں؟ اس کے دل میں اٹھتی ہوئی خلش اسے بے چین کر گئی۔ پھر اسے شام دیر تک اپنی سہیلیوں سے فون پر باتیں کی، مبارکبادیں وصول کی اور سب اس کے ہنی مون کا حال پوچھنے لگی۔ میری ساری سہیلیاں میری کامیابی پر مجھ سے پارٹی مانگ رہی ہیں۔ اس شام اسما نے تہماس سے کہا، کتنی سہیلیاں اور مہمان ہوں گے تمہارے؟ تہماس سے پوچھا، 20-25 تو ہوں گے ہی۔ ایسا کرو فائنل لسٹ بنا کر مجھے دے دینا، میں کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کا انتظام کر دوں گا، تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ گھر میں کیوں نہیں، اتنا اچھا گھر ہے، میری سہیلیاں گھر بھی دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس نے کہا، گھر میں دراصل تمہاری سہیلیوں کے ساتھ شور ہنگامہ تو ہوگا اور ابا جی اس قدر ہنگامے سے دور بھاگتے ہیں۔ تہماس نے کہا تو وہ منہ بنا کر اٹھ گئی، ایک تو میں ان بزرگوں کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر تہماس نے دوسرے دن اس کے مہمانوں کی فائنل لسٹ لے لی جس میں مہمانوں کی تعداد 30 تھی، جانے اس نے کس کس کو مدعو کر لیا تھا۔ تہماس نے اچھی ہوٹل میں کھانے کا بندوبست کرا دیا تھا، وہ خوش تو تھی مگر اندر سے بجھی ہوئی تھی۔ جب میری سب سہیلیاں تہماس کو دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی، یہ اس کا شوہر ہے، انہیں تو میرے شوہر کو دیکھنے کا کریز ہے، جب میں اتنی اچھی ہوں تو تہماس بھی اس سے بڑھ کر ہوگا، مگر کسی کو کیا معلوم، وہ صرف عمر میں مجھ سے بڑا ہے۔ وہ اندر سے جلتی بجھتی رہی۔ پھر تقریب والے دن وہ اہتمام سے تیار ہوئی تو تہماس نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا، مسکرا دیا مگر کچھ بولا نہیں۔ اسما جل کر ہی تو رہ گئی۔ وہ تہماس کے ساتھ ہوٹل آئی تو کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں، ہر ایک کی نگاہ میں اس کے لیے ستائش تھی اور لبوں پر اس کے حسن کا قصیدہ تھا، اور وہ تہماس کو بھول کر اپنی سہیلیوں اور اس ماحول کی رنگینیوں میں کھو گئی۔ کئی نگاہوں نے تہماس کو دیکھ کر اس کی قسمت پر افسوس کیا اور کچھ نے سراہا کہ وہ دل والا اور پیسے والا تو ہے، چاہے شکل و صورت اتنی اچھی نہ سہی، اس سے عمر میں دگنا ہے تو کیا ہوا، مرد کی عمر اور صورت کس نے دیکھی ہے؟ مگر اسما جس دنیا میں رہتی تھی اس کا تقاضا حسن، جوانی اور خوبصورتی تھا۔ اس نے پہلے ہی تہماس کو اپنے تعلیم کے ارادوں کے بارے میں کہہ دیا تھا، اس لیے تہماس اس کے کہنے کے بغیر ہی کالج کے داخلہ فارم لے آیا۔ تم ڈرائیونگ سیکھ لو، میں ایک چھوٹی گاڑی تمہیں خریدوں گا، پھر تمہیں مشکل نہ ہوا کرے گی، تہماس نے کہا اور پھر اس نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ کالج میں ایڈمیشن اور کلاسز شروع ہونے میں ابھی کچھ عرصہ باقی تھا۔ اسما نے کار ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا اور جلد ہی گاڑی چلانا سیکھ لی۔ کالج کے ابتدائی دنوں میں تو وہ تہماس کے ساتھ جاتی تھی اور دوپہر کو بھی تہماس اسے گھر چھوڑنے کے لیے آتا تھا۔ گھر اور آفس میں چند منٹ کی ڈرائیو تھی، مگر اسما کے کالج جانے کے لیے اس کو صبح بھی جلدی گھر سے نکلنا پڑتا اور دوپہر کو آفس سے بھی جلدی اٹھنا پڑتا۔ وہ وقت کا پابند تھا، اس کا خیال تھا کہ کسی کو کوئی نصیحت کرنے سے پہلے خود مثال اور نمونہ بن کر دکھاؤ، لہٰذا وہ خود وقت کی پابندی کرتا تھا تاکہ اس کا عملہ بھی ایسی ہی مثال قائم کرے۔ اس لیے اس نے اسما کو نئے ماڈل کی گاڑی دے دی تھی تاکہ وہ کہیں آنے جانے کے لیے اس کی پابند نہ رہا کرے۔ اب اسے بالکل ہی آزادی ہو گئی تھی۔ کالج لائف اس کے لیے بے حد رنگین تھی، نیا ماحول، نئی سہیلیاں اور نئے تعلقات، اسے زندگی میں گلیمر، شور ہنگامہ، شرارتیں کرنا اور پارٹی کرنا پسند تھا۔ ادھر اب علی احمد کے انتقال کے بعد وہ گھر میں بالکل آزاد ہو گئی تھی، جو دل چاہتا وہ کرتی، گھر کے کام کے لیے ملازمت تھی، کھانا خانسما پکاتا تھا اور تہماس نے اسے صرف تعلیم میں انٹرسٹ لینے کا اختیار دے رکھا تھا۔ پہلے اس گھر میں کتنی اداسی و تنہائی ہوتی تھی اور اب اکثر محفلیں جمع کرتی تھی، اب وہ خوش رہا کرتی تھی، اسے آزادی حاصل ہو گئی تھی۔ گھر
مکمل طور پر اس کے اختیار میں تھا، اور اب اکثر امی بھی اس کے پاس رہا کرتی تھی، اسے مشورے دیا کرتی تھی۔ اب یہاں تہماس کا کوئی اور رشتہ دار تو دیکھنے والا نہیں تھا، اور وہ کیا کر رہی ہے، پھپھو بھی اپنے گھر چلی گئی تھی، تم یہ گھر اپنے نام کرانے کی کوشش کرو۔ حمیدہ بیگم اکثر سے کہتی تھی، امی آپ فکر نہ کریں، میں ہی مالک ہوں، منہ سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، کاغذی کارروائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اچھا امی، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ وہ لاپرواہی سے ہنس دی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تہماس کو تو میں نے اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، اس سے بیوقوف بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ اس نے تہماس کی دی ہوئی آزادی سے بہت زیادہ اختیارات سمیٹ لیے تھے، اور تہماس اس کی محبت میں خاموش رہتا، وہ جو کرتی کرنے دیتا، گھر میں جس مہمان کو چاہتی مدعو کرتی، اور وہ کچھ نہ بولتا، اس کی کسی معاملے میں دخل نہ دیتا۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، عام شوہروں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیوں نہیں کرتا، اس پر روب کیوں نہیں رکھتا، کوئی حکم کیوں نہیں دیتا، اس کے آگے اتنا عاجز کیوں ہے۔ شوہر تو بیویوں پر بہت روب اور دبدبہ رکھتے ہیں، بات بات پر لڑتے ہیں، خامیاں نکالتے ہیں، وہ ایسا کیوں ہے، اتنا پرسکون جھیل کی طرح ٹھہرا ہوا۔ کبھی کبھی وہ اس پرسکون جھیل میں کوئی کنکر بھی مارتی تھی اس کے اضطراب کے لیے، مگر اس کے اندر لہریں مچل کر پھر پرسکون ہو جاتی تھی۔ وہ اگر کبھی اس پر ناراض ہو بھی جاتا تو وہ روٹھ جاتی تھی، اور آخرکار تہماس کو ہی ہار ماننا پڑتی تھی۔ وہ صرف میرے حسن اور میری کم عمری کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اسما کو اس کے حسن و جوانی کا ساز لانے والے قدردان ملتے گئے، اس کے سر میں غرور سماتا گیا۔ اس گھر میں آئے اور تہماس کی زندگی میں آئے 4 سال گزر گئے تھے، اور ان 4 سالوں میں وہ سب کچھ سیکھ گئی تھی، مگر تہماس کو کبھی بھی ذہنی طور پر دل سے قبول کر لینے کا لمحہ اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی تھی کہ وہ شخص جسے وہ صرف اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے بوتل کا جن سمجھتی اس کا شوہر ہے۔ اس نے اسے اتنی آزادی اور منمانی کرنے کے اختیارات دے رکھے ہیں تو کیوں؟ کیا وہ کبھی اس کی سرد مہری اور بے رحمی سے نفرت نہیں کرے گا؟ کیا وہ پھر بھی اس کی خواہشات کی تکمیل کرتا رہے گا؟ اس پر اس نے کبھی سوچا نہ تھا، اور نہ ہی تہماس نے کبھی اس سے اس بات کا ساتھ دلایا۔ ان 4 سالوں میں اس کی زندگی میں سوائے اولاد کے اور سب تبدیلیاں آ چکی تھی۔ جس وقت وہ نہایت معصوم، سیدھی سادی، بھالی اور دوشیزہ بن کر اب بیاہ کر آئی تھی، اسے زندگی کا کوئی ہنر نہ آتا تھا، اسے اونچی سوسائٹی میں موو کرنے کے اسرار معلوم نہ تھے، اونچے گھرانوں کے آداب سے نا واقف تھی۔ اب وہ BA کی ڈگری یافتہ لڑکی تھی جسے زندگی کا شعور آ گیا تھا، اونچی سوسائٹی کے سارے آداب سے لے کے آ گئے تھے، سارے خوبصورت فیشن اس کے وارڈروب میں جمع تھے، ہر طرح کی میچنگ سینڈل اس کے شو ریک میں تھی، اس کے سیف اور لاکرز سونے اور ڈائمنڈ کے سیٹ سے مزین تھے۔ اب وہ ہر طرح کا انگلش اور چائنیز کھانا پکانا جانتی تھی۔ BA کے ایگزام کے بعد فارغ اوقات میں اس نے کوکنگ کی باقاعدہ کلاسز لی تھی۔ اب وہ بیوقوف لڑکی نہ تھی بلکہ ہائی سوسائٹی کی ماڈرن خاتون بن رہی تھی، اور یونیورسٹی کی دنیا میں قدم رکھتی اس کے خوابوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گھر پر رہ کر وہ بور ہو گئی تھی۔ اس نے تہماس سے کہا کہ جو آج کل بہت زیادہ مصروف رہنے لگا تھا کیونکہ اس کا کاروبار اندرونی ملک پھیل رہا تھا، لاہور اسلام آباد میں آفس کھولنے کے چکر میں آج کل وہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اس دن اسما نے بات کی تو اس نے اس سے مشورہ دیا کہ وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لے۔ اس پر گھر کی ذمہ داریاں اتنی نہیں تھی، اور ابھی تک کوئی بچہ بھی نہیں تھا جو اس کے پاؤں کی زنجیریں بندھا۔ تہماس نے کہا، اور اس نے فوراً عمل کیا۔ آج کل یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہے تھے، اور وہ یہ موقع ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا پرانا پینل ٹوٹ چکا تھا، اس میں کئی BA کر کے پڑھنا چھوڑ دیا تھا اور گھر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ کی شادی ہو چکی تھی، البتہ کالج میں اس کی جو نئی سہیلیاں بنی تھی ان میں سائرہ سے اس کی بہت دوستی تھی، اکثر سائرہ اس کے گھر آتی رہتی تھی اور وہ بھی چلی جاتی تھی۔ اب اس نے بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی حامی بھری تو اس سے حوصلہ ہو گیا، یوں وہ دونوں یونیورسٹی بھی ساتھ آنے جانے لگی۔ یہاں کا ماحول تو کالج سے بھی زیادہ آزاد بے باک تھا۔ اس روز وہ اور سائرہ فری پیریڈ میں کیفیٹیریا میں کافی پی رہی تھی کہ اچانک کسی نے آ کر انہیں چکا دیا۔ ہیلو سائرہ، کیا ہو رہا ہے؟ اکیلے اکیلے کافی پی جا رہی ہو؟ ارے شیری بھائی آپ۔ سائرہ نے چونکہ اس کی طرف دیکھا، اسما کی نگاہیں اس اجنبی نوجوان کی طرف اٹھی تو جمی رہ گئی۔ اس نے شاید اپنی زندگی میں جیسے بڑھ کر وجیہہ مرد نہیں دیکھا تھا، اونچا لمبا قد، بھرا ہوا جسم، سرخ و سفید رنگت، کشیدہ پیشانی اور آنکھوں میں بلا کی جاذبیت تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں شوق کے کئی انداز سمٹ آئے تھے جیسے اس کے حسن کے طلب ہوں۔ جب اس کی نگاہیں ملی تو وہ پتھر بن گیا۔ یہ آپ کی تعریف؟ شیری بھائی، یہ میری سہیلی اسما ہے، اور اسما یہ میرے کزن شیراز ملک ہیں جنہیں ہم پیار سے شیری کہتے ہیں۔ سائرہ نے بتایا۔ اب تک آپ کہاں تھی؟ شیری نے اسے پوچھا۔ جی وہ چونکہ میرا مطلب ہے آپ سائرہ کی سہیلی ہیں، پہلے آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ یہاں ہوتے ہی کب تھے؟ وہ سائرہ بولی۔ اب تو ہوں۔ وہ مسکرایا۔ کب تک؟ امتحانوں تک، پھر واپس پشاور چلے جائیں گے؟ ظاہر ہے مجھے وہاں جا کر بابا جان کا کاروبار سنبھالنا ہے، اس لیے MBA کر رہا ہوں، سائرہ بولی۔ سائرہ تم نے تعارف نامکمل کرایا ہے ان کا، کیوں؟ یہ تو بتایا نہیں، کہاں رہتی ہیں تمہاری دوستی کتنی پرانی ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں ہے؟ وہ بولے کراچی میں رہتی ہے، ہماری دوستی کالج کی دوستی، اور اب میرے ساتھ ہی انگلش لٹریچر میں MA کر رہی ہیں۔
سارا نے بتایا آپ پشاور سے کب واپس آئے ہیں؟ جب سے کلاسز شروع ہوئی ہیں آپ نے فون تک نہیں کیا۔ آج میں جا کر امی کو بتاؤں گی کہ آپ کے نالائق بھانجے واپس آ چکے ہیں، اطلاع تک نہیں دی۔ میں آج کل مصروف ہوں، تھوڑے دنوں میں چکر لگاؤں گا۔ آج کل کہاں رہ رہے ہیں؟ ہاسٹل میں ہی نہیں، آج کل ایک دوست کے پاس شفٹ ہو گیا ہوں، گھر آ کر بتاؤں گا۔ اسما خاموشی سے نگاہ جو ان کی گفتگو سنتی رہی۔ کیا آپ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ بولی۔ ہم اتنے برے تو نہیں کہ ہم سے بات کرنا کوئی پسند نہ کرے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں شیری بھائی، آج پہلی بار تو آپ اس سے ملے ہیں، پھر کیا باتیں کریں وہ آپ سے؟ سارا بولی۔ یہ مت کہو کہ پہلی بار ملے ہیں تو خاموش ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مل کر احساس ہوتا ہے کہ ہم انہیں صدیوں سے جانتے ہیں۔ اس کی گہری خوبصورت نگاہوں میں اس وقت کیسا سحر چھا گیا تھا۔ شراز ملک نے اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دی تھی۔ اس نے پہلے دل کے دریچے سے جھانک کر تہماس کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ اسے نگاہوں سے بہت دور نظر آیا تھا اور پھر وہ نگاہوں سے اوجھل بھی ہو گیا تھا۔ اب شراز ملک اس کی زندگی میں دبے قدموں داخل ہو گیا، بے ہٹ، بغیر آواز کے۔ وہ اتنی بے بس تو کبھی نہ ہوئی تھی، وہ خود حیران تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اب وہ ایک ہوش مند لڑکی تھی اور سب سے بڑھ کر شادی شدہ، اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ وہ اس دن سارا کے گھر گئی تھی کہ اچانک وہ آ گیا۔ اسے دیکھ کر دل یوں دھڑکا کہ جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ کمرے میں ہی تھی کہ جب شیری اندر آئے، وہ مسکراتا اس کے قریب آ گیا۔ مجھے دعاؤں کی قبولیت اور اپنی خوش قسمتی پر یقین آ گیا ہے، اس نے کہا۔ کیسے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ میں ابھی دعا کر رہا تھا کہ کاش آپ سے ملاقات ہو جائے، اور آپ سے ملاقات میری خوش نصیبی ہی تو ہے۔ اس نے سارے جذبے نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف منتقل کر دیے۔ میں ایسی تو نہیں ہوں، آپ اپنی قدر ہم سے پوچھیں جناب، آپ کیا ہیں؟ آپ کی تو پہلی نظر نے ہی ہمیں دیوانہ بنا دیا، اور ہم آپ کے بارے میں اور صرف آپ کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ وہ اتنی بے باکی سے اظہار کر دے گا اس نے سوچا نہ تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی، جانے وہ کب تک ایک دوسرے کی نگاہوں میں ڈوبے رہے۔ اندر سے سارا آئے تو دونوں چونکے۔ آپ آگے شیری بھائی؟ سارا مسکرا دی۔ کیسے نہ آتا؟ اس نے چور نگاہوں سے اسما کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر محبت کے کھلتے گلاب کی طرح حسین عکس دے دیا تھا۔ آپ اسما سے ملے؟ ہاں، صدیاں بیت گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ باتیں بنانا کوئی آپ سے سیکھے چلے؟ امی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ اسے لے کر امی کے کمرے طرف بڑھ گئی اور اسما سارا کو بتائے بغیر گھر واپس آ گئی، جسے دیکھنے کی تمنا میں آنکھیں تڑپ رہی تھی۔ اسے دیکھا تو دل باہر آ گیا اور اس کے وجود میں درد بھر گیا۔ وہ گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ جو کبھی ایک آنسو آنکھوں میں لاتی تو ماں تڑپ اڑتی اور تہماس اسے پیار سے منا لیتا۔ اب وہ کسی اور کی خاطر رو رہی تھی۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں شادی شدہ ہوں، اور اگر اسے پتہ چلے گا کہ میں شادی شدہ ہوں تو وہ کیا سوچے گا؟ کیا مجھے ایسی حرکت کرنی چاہیے؟ سوچیں، اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ اتنی پریشان زندگی میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ وہ اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی مگر حاصل نہ کر سکتی تھی۔ اس کی اپنی زندگی اس خوشی کی راہ میں حائل تھی۔ تہماس اسے قلعے کی دیواروں کی طرح معلوم ہوا، کسی کالے دیو کی طرح لگا جس کی قید میں ایک حسین پری ہو، اور اسے چھڑانے کے لیے کوئی حسین شہزادہ آ گیا ہو۔ اسے لگا بچپن میں سنی اور پڑھی کہانیاں اب حقیقت بن کر اس کی زندگی میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ اپنی پریشانی میں الجھنے کے بعد کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی تھی، اس لیے وہ کئی دنوں سے یونیورسٹی بھی نہ جا سکی۔ اس دن وہ کافی دنوں کے بعد یونیورسٹی آئی تھی، اور اس دن سارا غائب تھی۔ وہ لائبریری میں چلی اور بے مقصد سی کتابیں دیکھتی رہی۔ وہاں بھی دل نہ لگا تو وہ اٹھ کر نیچے آنے لگی۔ پھر لائبریری کا زینے طے کرتے ہوئے اسے اچانک وہ نظر آ گیا۔ اس کا دل پہلو میں تڑپ کر رہ گیا۔ اسما، وہ اس کے قریب آ گئے۔ اتنے دن کہاں رہی؟ میں انتظار کرتا رہا، میری طبیعت اچھی نہ تھی اس لیے نہ آ سکی۔ چلو نیچے چل کر بیٹھتے ہیں یا کہیں اور چلتے ہیں، آج میں تم سے ضروری باتیں کر کے ہی جاؤں گا۔ اس نے کہا، ضروری باتیں؟ اس کا دل کام کر رہ گیا۔ فکر نہ کرو، مستقبل کی کچھ حسین باتیں کرنی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کے اظہار محبت اور شادی کے پرپوزل پر اسما کے آنسو بہہ نکلے۔ کیا مصیبت ہے اسما؟ محبت خوشی دیتی ہے اور تم رو رہی ہو۔ شیراز نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن کتنے ہی جذبے اس کے اندر زندہ ہو گئے۔ دکھ اسی بات کا تو ہے کہ میں اس محبت کو دل سے نہیں لگا سکتی۔ کیوں؟ میں شادی شدہ ہوں شیری، اسما نے نگاہیں جھکا کر بتایا۔ مذاق نہ کرو اسما، شیراز نے تڑپ کر کہا۔ کب ہوئی تمہاری شادی؟ یہ حقیقت ہے 5 سال ہو گئے ہیں۔ اسما بولی۔ 5 سال؟ اس کا مطلب ہے کہ کم عمری میں تمہاری شادی ہوئی؟ ہاں، ماں باپ نے زبردستی کر دی تھی۔ میں ناخوش تھی اس شادی پر، مگر ابو نے زبردستی ایک دوست سے کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ اس کا مطلب ہے تم خوش نہیں ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں خوش نہیں ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، اس کی عمر مجھ سے دگنی ہے۔ ہمارے جذبات، احساسات اور سوچوں میں بہت فرق ہے شیراز۔ اگر تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو تو آزادی حاصل کر سکتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری زندگی کی بھرپور خوشیاں دوں گا، میں کوئی بوڑھا تھوڑی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ تمہاری تو ایک مسکراہٹ پر زندگی قربان کی جا سکتی ہے اسما، تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ نے بہت ظلم کیا ہے، تمہیں ایک کھوٹے سکے کے حوالے کر دیا۔ میری زندگی میں آ جاؤ، ساری تشنگیاں مٹ جائیں گی۔ اسے حسین خواب دکھا کے اس نے اس کی زندگی کی حقیقتوں سے دور کر دیا تھا، اور وہ یہ بھی بھول بیٹھی تھی کہ اس کا ایک گھر ہے جو اس اقدام سے تباہ ہو جائے گا۔ اس کے خطرناک ارادے اس کے باپ کی جان بھی لے سکتے ہیں، مگر وہ اندھی بہری عقل اور اس سے بیگانہ ہو چکی تھی اور مکمل طور پر شیراز کا ہو جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے اسما، پھر تو منزل آسان اور سامنے ہی نظر آتی ہے۔ تم حوصلہ کرو، ہمت سے کام لو، میں تمہارا ساتھ
ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے تمہیں تہماس نے خوشی نہیں دی ہے، تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو تو آسانی سے طلاق کا دعویٰ کر سکتی ہو۔ اسے شیراز کے مشورے اور اس کی محبتیں بہت حوصلہ دیتی تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے اپنے ارادے سے کیسے آگاہ کرے، اسے کیسے بتایا کہ وہ اسے نجات چاہتی ہے، وہ اسے آزاد کر دے۔ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں۔ تہماس اسلام آباد سے واپس آ چکا تھا، مگر اس میں اس سے بات کرنے کا حوصلہ ہی نہ ہو رہا تھا۔ کتنے ہی دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ ادھر روزانہ سارا کا فون آ رہا تھا کہ شیری بھائی کی بہن کی شادی ہے، میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا اور اس نے پشاور جانے کی ابھی تک اجازت کیوں نہیں لی ہے۔ وہ خود گھر کے اس گھٹن زدہ ماحول سے فرار چاہتی تھی۔ اب اسے شیراز جیسا حسین سہارا مل گیا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے بےتاب تھی، مگر وہ اس کے ارادوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تھی۔ وہ دیوار ڈھائی نہیں جا سکتی تھی، پھلانگی نہیں جا سکتی تھی۔ تہماس پھر ان دنوں مصروف تھا، اس کا نیا آفس اسلام آباد میں قائم ہو چکا تھا اور کچھ دنوں کے بعد سے دوبارہ اسلام آباد جانا تھا۔ اس کے پاس یہ موقع اچھا تھا بات کرنے کے لیے، گھر میں وہ بور دن گزارے گی۔ یونیورسٹی کی بھی چھٹیاں ہو چکی تھی۔ وہ اس دن ہمت کر کے تہماس کے پاس چلی، وہ حساب معمول فائلوں میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ بولی۔ بولو۔ اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں بہت شرمندہ ہوں اسما، آج کل مصروفیات کی وجہ سے تمہیں وقت نہیں دے سکا۔ تہماس نے کہا، اب یونیورسٹی بھی بند ہے تو میں تو گھر پر بور ہو جاتی ہوں، تو امی کی طرف چلی جاؤ۔ بات اصل یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے نا سائرہ، اس کی کزن کی شادی ہے پشاور میں، اس نے ہم دونوں کو بلایا ہے۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولی، تو پھر کیا کیا جائے، میں تو بہت مصروف ہوں، مگر میں چلی جاؤں؟ اس نے فوراً پوچھا، شادی تمہاری سہیلی کی کزن کی ہے، تمہاری سہیلی کی ہوتی تو بات سوچنے والی ہوتی۔ تہماس نے کہا، تو کیا ہوا اگر میں بھی شادی میں شرکت کر لوں گی؟ اس نے بڑے خلوص کے ساتھ مجھے بلایا ہے، میں نہ کی تو وہ ناراض ہو جائے گی، مگر اتنی دور اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے تو آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اس نے بہانہ بنایا، جانتی تھی کہ تہماس کبھی بھی نہ جائے گا۔ دیکھو اسما، تم میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو، میں اس قسم کے شور ہنگاموں سے دور بھاگتا ہوں، تم اپنی سہیلی اپنے تک محدود رکھو تو پھر مجھے جانے دیں۔ آپ نے چند دنوں کے بعد اسلام آباد چلے جانا ہے، میں پھر گھر میں اکیلی بور ہوتی رہوں گی، اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کہیں گھوم پھر آؤں۔ آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ مجھے سیر و تفریح کرائے؟ شادی کے بعد جانے کیسے آپ نے ایک ہفتہ نکال لیا تھا، وہ تو نئی نئی بات تھی نا، اور یہ سیر و تفریح تو جوڑوں کا کام ہے، اب ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تہماس نے مذاق سے کہا، آپ ہو رہے ہوں گے بوڑھے، میں تو بوڑھی نہیں ہو رہی۔ اسما کو اس کے مذاق پر بھی غصہ آ گیا، تہماس دوسرے ہی لمحے سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کسی کو ساتھ لے کر چلی جاؤ، میں اکیلے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے کہا، میں انافی کو ساتھ لے کر چلی جاتی ہوں۔ وہ بولی، جیسے تمہاری مرضی، وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اسما کو اس کی ناراضگی کی پرواہ ہی کب تھی، اس سے تو اپنی آزادی سے مطلب تھا۔ اسما نے سارا کو بتا دیا کہ اس نے تہماس سے اجازت لے لی ہے۔ سارا اب روزانہ اس کے گھر آ کر پروگرام ترتیب دیتی اور اس کے کپڑے پسند کرتی، پھر اس کی تیاری مکمل ہوگی۔ جانے سے پہلے وہ تہماس کو بتانے آئی تھی۔ اس دن تہماس بہت خاموش و اداس تھا، وہ بھی کل شام کی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہا تھا، مگر اسما کو اتنی دور اجنبی لوگوں کے ساتھ بھیجتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ وہ محض اسما کی ضد کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا۔ اسما جانے سے پہلے اس کے پاس آئی تھی، خوشبو کے جھونکے اس کی آمد کے ساتھ ہی کمرے میں آ کر اس کی سانسوں میں بس گئے تھے۔ اس نے سگریٹ کے ٹکڑے کو ایشٹرے میں مسل کر دھواں فضا میں چھوڑ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا جو دروازے میں کھڑی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں جا رہی ہوں تہماس، اور آپ کو خداحافظ کہنے آئی ہوں۔ اس نے کہا، اچھا۔ تہماس خود اٹھ کر اس کے قریب آ گیا، جا تو میں بھی رہا ہوں کل شام کو، اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کون آتا ہے۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیا، میں کوشش کروں گی کہ جلد لوٹ آؤں، وہ بولی، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ اچھا ہے نا گھر آؤں تو کوئی استقبال کے لیے موجود ہو؟ وہ بولی، ٹھیک ہے، چلو آؤ، میں تمہیں چھوڑ آؤں سائرہ کے گھر تک۔ تہماس نے کہا، سائرہ آ گئی ہے مجھے لینے، اس نے بتایا۔ اچھا، تمہیں دروازے تک تو چھوڑ آؤں۔ تہماس نے اس کے ساتھ باہر آ گیا، گاڑی میں بیٹھی سائرہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تہماس نے اسے مسکرا کر رخصت کیا۔ اسما اپنی آزادی کے راستوں پر گامزن کتنی خوش تھی۔ پشاور میں شیری کے گھر والوں نے ان کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا اور کراچی سے آنے والی اس خاص مہمان پر خصوصی توجہ دی گئی۔ شیری تو اس کے لیے دیوانہ ہوا پھر رہا تھا، شادی کی ہر رسم میں وہ شریک تھی اور ساری محفل کو لوٹ کر لے جاتی تھی۔ شیری کی نگاہیں اس کے وجود کا حصار کیے نہ تھکتی تھیں۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو شیری نے سوات اور کاکان کی سیر و تفریح کے لیے لے گیا۔ زندگی کا اصل لطف اور مزہ تو اب آ رہا تھا، ایک حسین ساتھی کی ہمراہی، خوبصورت راہوں کا سفر۔ کاش یہ سفر امر ہو جائے، یہ ساتھ ابد تک قائم رہے میرے ہاتھ میں، اس کا یہ ہاتھ عمر بھر نہ چھوٹے۔ وہ جو کسی کی امانت اور بیوی تھی، بغاوت پر آمادہ، سب کچھ بھول چکی تھی۔ سارا تو شادی کے ہنگاموں کے بعد تھک گئی تھی اور سوات جانے سے انکار کر دیا، مگر اسما اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ لائی تھی۔ میں اکیلی شیری کے ساتھ جاتی اچھی لگوں گی، بھلا تم تو جانتی ہو میرے بارے میں سب کچھ، اسما نے اسے بتایا۔ اتنا آگے نہ جاؤ اسما، تمہارا پڑھنا مشکل ہو جائے، تم اپنے بارے میں جانتی ہو پھر بھی ایسی حرکتیں کر رہی ہو، تم بہت معصوم ہو اور اپنی معصومیت میں کوئی نقصان نہ اٹھانا۔ مجھے تمہارے آگے بڑھتے ہوئے قدم کسی خطرے کی نشاندہی لگ رہے ہیں، اگر کچھ ہو گیا تو تہماس بھائی کو
میں کیا جواب دوں گی؟ تم کیوں نہیں سوچتی ہو اسما؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم شیری بھائی میں اتنی ملوث ہو جاؤ گی، ایک شادی شدہ عورت ہو کر بھی، تو میں کبھی بھی تمہیں شیری بھائی سے نہ ملواتی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تمہاری نیت میں اتنا فتور ہے۔ سارا جو بہت دنوں سے اس کا تماشا دیکھ رہی تھی، آخرکار بول ہی اٹھی تھی، سارا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ذاتی معاملہ ضرور ہے، مگر تم تو میرے ساتھ آئی ہو اور میں تمہیں تہماس بھائی کے ساتھ غداری کا درس نہیں دے سکتی۔ میں نے شیری کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ ہر درمی سے بولی، یہ بھی سن لو اسما، اتنی آگے نہ بڑھو، بہت پچھتاؤ گی۔ اب تک میں خاموش تھی، مگر اب تمہیں شیری کے ساتھ یوں آزاد گھومتے ہوئے دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتی۔ سارا تڑک بولی، اور مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تم یہاں آ کر آنکھیں بدلو گی۔ اسما اس پر ناراض ہو کر بولی، میں نے آنکھیں نہیں بدلی اسما، تمہیں حقیقت دکھانا چاہتی ہوں۔ خدا کرے تمہیں اس آئینے میں سب کچھ صاف نظر آ جائے۔ میں اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں۔ میں فی الحال شیری کے ساتھ جا رہی ہوں، انافی کو بتا دینا۔ اور ہاں، تم بھی سن لو، یہاں سے واپس جا کر میں تہماس سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ نیچے جی میں شیری اس کا انتظار کرتا ہے۔ اتنی تیزی سے نہ دوڑو اسما، اگر گرو گی تو اتنی بلندی سے چور چور ہو جاؤ گی، بکھر جاؤ گی۔ سارا اس کے لیے رو پڑی، مگر وہ ان سب سے بے نیاز نئی نئی محبت کے نشے میں جھومتی رہی۔ انہیں وہاں گھومتے گھومتے شام ہو گئی تھی۔ قریب ہی ایک ڈاک بنگلہ تھا۔ یہ میرا ذاتی بنگلہ ہے اسما، آؤ یہاں بیٹھتے ہیں، شیری نے سے کہا۔ گل خان، اس نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے مقامی لباس میں ملبوس ایک خوبصورت پٹھان اس کے سامنے آ گیا۔ السلام صاحب جی۔ اس نے کچھ عجیب سی نظروں سے اسما کو دیکھا تو وہ گھبرا سی گئی۔ کھانے کے لیے کمرہ تیار کرو اور گل جان سے کہو اسے لذیذ کھانا تیار ہونا چاہیے میرے مہمان کے لیے، اس نے حکم دیا اور صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اسما ایک طرف کھڑی دیکھتی رہی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، آ کر بیٹھو نا۔ پھر اچانک ہی دو خوبصورت بچے اندر آ گئے اور شیری کو دیکھتی اس کی طرف لپکے، آغا جی، پرے ہٹو نالائکو، تمہیں یہاں کس نے بھیج دیا ہے؟ شیری جو ابھی اس کی محبت میں ڈوبا بیٹھا تھا، ایک دم ہی خون خوار نظروں سے ان بچوں کو گھور کر اور دھاڑ کر بولا، ہمیں کسی نے نہیں بھیجا آغا جی، ہم نے تمہاری جیپ دیکھ لی تھی۔ تم اس وقت کیوں آ جاتے ہو جب میں یہاں آتا ہوں؟ تمہاری ماں تمہیں یہاں جان بوجھ کر بھیج دیتی ہے۔ اس نے انہیں ایک طرف نفرت سے دھکیلا اور پھر اندر چلا گیا۔ اندر جاتے ہی پشتو زبان میں کسی خاتون کی آواز آئی، شاید وہ کوئی احتجاج کر رہی تھی۔ جواب میں شیری نے بھی پشتو زبان میں اسے برا بھلا کہا اور گالیاں دی۔ تو ہمیشہ میرے رستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ذلیل عورت، اپنا مقام پہچان۔ اگر تیرے ماں باپ اور میری ماں نے زبردستی تجھے میرے سر پر تھوم نہ دیا ہوتا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں دوسری شادی ضرور کروں گا اور تو اسی طرح اس گھر میں اکیلی لکڑیوں کے طرح سلک سلک کر مرے گی۔ تو نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ تیرا کام صرف بچوں کو پالنا اور اس ڈاک بنگلے کی حفاظت اور صفائی اور میرے مہمانوں کی خدمت ہے۔ تو اپنے آپ کو مہارانی کیوں سمجھتی ہے؟ تجھے میں نے طلاق نہیں دی، تیرے لیے یہی کافی۔ اور وہ غصے میں کبھی اردو بولتا اور کبھی پشتو۔ اسما نے سب کچھ سنا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ وہ خوبصورت بچے اس کے تھے جنہیں اس نے وحشت سے دھتکار دیا تھا، کتنی نفرت سے، اور غالباً اندر اس کی بیوی تھی جو اس سے الجھ رہی تھی۔ شیری کے قدموں کی آہٹ باہر کی طرف آئی تو وہ صوفے پر یوں سنبھل کر بیٹھ گئی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد شیری اپنے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اس کے پاس آ گیا۔ گل خان نے آ کر بتایا کہ اس کا کمرہ تیار ہو گیا ہے، اور اسما چائے پیتے ہیں۔ شیری نے اس کا بازو تھام کر کہا۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ اندر آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی تھی اور وہاں اندر کسی کا دل سلگ رہا تھا۔ وہ عورت کون تھی جس کے ساتھ تم الجھ رہے تھے؟ وہ میری نوکرانی ہے، شیری بولا، اور وہ بچے بھی نوکرانی کے ہیں، لیکن تمہارے جیسے ہی ہیں۔ اسما کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسما، شیری اس کے قریب آ گئی، جس طرح تمہاری شادی زبردستی ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ہو گئی تھی نا، اسی طرح میرے ماں باپ نے بھی اس وقت میری شادی کر دی تھی جب میں ایف اے کر رہا تھا۔ پھر جب زندگی کی آنکھ کھول کر دیکھا تو احساس ہوا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ میں شہر چلا گیا اور وہاں کراچی میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ پھر تم مجھے مل گئی تو زندگی بدل کر رہ گئی۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اسما، ہمارا انجام مشترکہ ہے اور ہمارا درد ایک ہے۔ آؤ ہم ایک دوسرے کے دکھ کو سمیٹ لیں۔ شیری نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اچانک اسما نے اسے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت لڑکی اس کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ اسما نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ کی انگلیوں کے سرخ نشان واضح تھے، جن پر اس کے آنسوؤں کی لکیریں بھی جم گئی تھی۔ تم کون ہو لڑکی؟ اسما نے اسے پوچھا۔ نوکرانی، وہ بولی۔ نہیں، تم شیری کی بیوی ہو، اسما بولی تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ شیری کسی کام سے باہر گیا ہے، آپ بھاگ جائیں بی بی جی، آپ مجھے کسی شریف گھرانے کی لگتی ہیں، آپ اپنا مقدر اور زندگی برباد نہ کریں۔ شیری کا کیا ہے؟ وہ آپ کو بھول کر پھر کوئی نئی لڑکی اس کمرے میں لے آئے گا۔ اس کمرے کا مقدر ہی حسین لڑکیوں کی چیخیں اپنے اندر قید کرنا ہے۔ یہ دیواریں سب کچھ دکھتی ہیں مگر خاموش رہتی ہیں۔ وہ آپ کے لیے نشیلی دعا کا انتظام کرنے گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آ جائے آپ یہاں سے چلی جائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس درندے کی باتوں میں نہ آئیں۔ اس نے بیوی کو نوکرانی بنا دیا ہے اور بچوں کو لاوار چھوڑ دیا ہے۔ آپ اپنا مقدر خراب نہ کریں، یہ تو تقدیر نے آپ کو موقع دیا ہے کہ وہ ابھی دور گیا ہے۔ پھر رات کو اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔
तुम पछताओगी अस्मा, इतना आगे ना बढ़ो कि लौट ना सको। खुदा करे इस आईने में तुम्हें सब कुछ साफ नजर आ जाए। मैं तुम्हें हकीकत बताना चाहती हूँ। सारा की बातें सरगोशियां बनकर इसके आस पास बिखर गई थी। फिर वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रो दी। कुछ देर के बाद उठी और बाहर निकल गई। गुलबानो, इसने पुकारा इसी मेहरबान लड़की को जिसने जहर बनकर इसे बचा लिया था। मैं जा रही हूँ, तुम्हारी मशकूर हूँ। तुमने मुझे बता दिया, मुझे डूबने और तबाही से बचा लिया, मगर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी? मेरे बच्चे तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ आएंगे। अभी आखिरी गाड़ी जाने वाली है, तुम सीधी सवार चली जाना। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मगर इतना ज़रूर जानती हो कि तुम एक शरीफ लड़की हो और तुम्हें बाहिफ़ाज़त अपने घर पहुँच जाना चाहिए। इसने कहा, मगर मेरे जाने पर श्री तुमसे आकर लड़ेगा, तुम्हें मारेगा। ये तो मेरी तकदीर है बहनों, वो मुझे मारेगा, गालियाँ देगा और अपना गुस्सा ठंडा करेगा। फिर तुम नहीं तो कोई और इसकी ज़िंदगी में आ जाएगी। खुदा करे मैं सबको बचा सकूं। मेरी मार और कुर्बानियों से किसी का घर बच सकता है, किसी की ज़िंदगी और इज्जत महफूज रह सकती है, तो ये सौदा महंगा नहीं। इसने कहा और अपने आंसू समेट लिए। फिर श्री के आने से पहले इसके बच्चे से सवार जाने वाली आखिरी बस में सवार करा कर जा चुके थे। इसने दुख से इन दो खूबसूरत बहादुर बच्चों को देखा जो दूर शाम और रात के तरीके में चलते हुए पहाड़ों में गुम हो गए थे। ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं आग लेने जा रही थी और खुदा ने मुझे गुलजार दे दिया। ए खुदाया, तू बहुत बड़ा और मैं बहुत छोटी, मुझे माफ़ कर देना। सारा रास्ता वो अपने आप को लाना मलामत करती रही, दिल ही दिल में शर्मिंदा होती रही। इसके आंसू दिल के अंदर गिरते रहे। सवात उतर कर वो कितनी ही देर उधर परेशान भड़कती रही। कुछ और मुसाफिर भी सवात उतरे। इसने इस होटल का नाम बताया जहाँ वो ठहरे थे। ज़हन पर दबाव और दिल में घबराहट थी, इससे कुछ याद ही ना आ रहा था। बिलाखिर वो सीधी सारा के पास आई और बेदम सी होकर गिर पड़ी। सारा, मैं फ़ौरन कराची जाऊंगी। इसने परेशानी और घबराहट में कहा। लगता है तुम्हें वो आईना नजर आ ही गया। सारा ने कहा, हाँ सारा, तुमने ठीक कहा था, मगर मैंने अपने आप को बिल्कुल महफूज रखा है। मैंने तहमास की अमानतों पर कोई आंच ना आने दी। शुक्र है तुम बच गई हो अस्मा। शीरी मेरा कज़न ज़रूर है, मगर मैं इसकी इन हरकतों पर खुश नहीं हूँ। खुश कोई भी नहीं है, सब मजबूर हैं अपनी जगह, अपनी अपनी जगह। तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया था? मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की, मगर तुम पर तो इसकी मोहब्बत का बोझ सवार था। तुमने कब कुछ सुना? अब सब पता चल गया। हम खानदान वाले ज़्यादा नहीं मिलते, सिर्फ इतनी मिल लेते हैं। सारा बोले, इसकी बीवी की मैं हमेशा साजमंद रहूंगी। इसे तशक्कुर की गहरी सांस लेकर कहा। फिर इस ख्याल से कि श्री इधर ना आ जाए, इसकी तलाश में इसने सुबह सवेरे ही पेशावर से वापसी का प्रोग्राम बना लिया। फिर वहां से इसी दिन फ्लाइट में कराची आ गई। अपने घर आई तो सुख की कई सांस इसके अंदर उतर आई। इन दीवारों में पहले इसका दम घुटता था, अब इन दीवारों ने इसे तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। इसने इस घर की अजनबी फ़िज़ा में सांस लिए तो अपनायत के साए आप ही आप इसके रगों पे में बस गए थे। मास अभी तक नहीं लौटा था। इस बार वो जीत गई थी और जीत का यह एहसास इसके अंदर कितने ही इफ्तिखार दे गया। अब वो नई अस्मा बनकर तहमास का इस्तकबाल करेगी। रात को तहमास का फ़ोन आ गया कि वो कल वापस आ रहा है। इनके इस्तकबाल के लिए वो खुद घर पर अपने आप को संवार कर मौजूद थी। अब इसे एहसास हुआ था कि तहमास इसके लिए क्या शय है। वो एक ख्वाब के पीछे भागी थी। हुस्न के ताक़ुब में सब कुछ भूल गई थी। क्या शौहर शीरी जैसे होते हैं जो अपनी बीवी को नौकरानी बनाकर रखें, इसके साथ इंतहाई बदतमीज़ी का सलूक करें, इन्हें गलीज़ गालियाँ दे, मारपीट कर रखें? कोई इसके अंदर से बोला, शोहर की अज़मत को देखना है तो तहमास को देखो, जिसने तुम्हें फूल की तरह रखा, इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, हर खुशी दी, तहफ़्फ़ुज़ दिया। सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी पर छोड़कर भी तुमसे मोहब्बत की, और तुम क्यों एक ख्वाब और शराब के पीछे भागी थी? इसने दुख दुख से सोचा और फिर सर झुका लिया। ये क्या? इसके हाथों में फूल देखकर तहमास मुस्कुरा दिया। आप निशावर करने के लिए पहली बार इस्मा ने कहा, और वह सारे फूल इस पर निशावर कर दिए। ज़िंदगी में इस्तकबाल का ये अंदाज मुझे पसंद आया। अपनी सुनाओ, लगता है तवील सफ़र से थक कर आई हो। वो बोला, हाँ तहमास, तवील सफ़र से लौटी हूँ और एक डरावने ख्वाब से भी चूकी हूँ। इसने कहा, डरावना ख्वाब कैसा? तहमास ने पूछा। यही, कोई मुझे आपसे छीन रहा है। इसने कहा, पागल। तहमास ने इसके कमर के गिर्द बाजू डालकर इसे अपने करीब कर लिया। जो दिल और रूह से करीब हो, इन्हें कोई नहीं छीन सकता। अब आइंदा ऐसा ख्वाब मत देखना। नहीं तहमास, अब ऐसा कोई ख्वाब ना देखूंगी। इसने मोहब्बत से तहमास की तरफ देखा और फिर इसके शाने पर सर रखकर उम्र भर की शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। इस रात अस्मा को पहली बार इस घर की खामोशी वीरान नहीं बल्कि पुरसुकून महसूस हो रही थी। इसने आईने में अपना अक्स देखा तो इसे वो लड़की कहीं नजर न आई जो महज ज़ाहिरी हुस्न और रंगीन ख्वाबों की असीर थी। इसने जान लिया था कि मोहब्बत सिर्फ हम उम्र होने या खूबसूरत बातों का नाम नहीं, बल्कि वो तहफ़्फ़ुज़ और मान है जो इसे तहमास की सूरत में मिला था। इसने दिल ही दिल में अहद किया कि वह अब तहमास के लिए महज एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सच्ची शरीक हयात बनकर दिखाएगी और अपनी मोहब्बत से इस घर के हर कोने को इस तरह महका देगी कि माजी का हर उदास साया हमेशा के लिए दम तोड़ दे। यहाँ पर नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था तुम्हारी चाहतों की छाँव में। कैसा लगा आपको नावल? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।